تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، من صلی علیہ فی یوم مئۃ مرۃ قضی اللہ لہ مئۃ حاجہ 70 منہا لآخرتہ و 30 منہا لدنیا۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا، جن میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوں گی۔ سبحان اللہ، 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، 100 حاجتیں ہماری پوری ہوتی ہیں۔ ہر ایک کے دل میں تمنائیں، حاجتیں، التجائیں، مرادیں ہوتی ہی ہیں، دنیاوی طور پر بھی ہوتی ہے، کچھ اخروی تمنائیں ہوتی ہیں۔ ایک کاش کہ اگر درود پاک پڑھنے کا ہم سلسلہ کریں اور درود پاک پڑھنے کے عادی ہوں، انشاءاللہ الرحمن رب کی رحمت سے امید ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ہماری حاجتیں انشاءاللہ بر آئیں گی، ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آئیے سب سے پہلے پروگرام میں تلاوت قرآن کریم کو شامل کریں گے، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکت نصیب فرمائے اور قرآن کریم کی تلاوت بکثرت ہم سب کو اس کا ذوق، شوق، محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کو اور بھی کلام بھی سنائیں گے اور آج کا ٹاپک بھی انشاءاللہ بہت اہم ہوگا۔ اگر آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں انشاءاللہ برکت نصیب ہوں گی۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ماشاءاللہ
گیسٹ بھی ہیں، کچھ نعت خواں ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہیں انشاءاللہ. میرے ساتھ ہمارے مولانا ندیم مدنی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. ندیم بھائی سے گفتگو کریں گے. مظفر بھائی ہیں انشاءاللہ، ان سے بھی گفتگو کریں گے. آپ ان سے کچھ سوالات کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ انشاءاللہ الطاف بھائی رہیں گے ایز اے نعت خواں. آپ ان سے کچھ کلام سننا چاہتے ہیں یوٹیوب پر چاہیں تو آپ فرمائش کیجئے، اور آپ پہلے کوشش کیجئے کہ اپنی وائس بھیجیں. انشاءاللہ الرحمن آپ کی وائس کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اور اگر آپ وائس نہیں بھیج سکتے ہیں، جیسے اسلامی بہنیں ہیں، ظاہر اسلامی بہنیں وائس اپنے نہیں بھیجیں گی، تو وہ یوٹیوب پر جو لائیو چیٹ کا ہمارے پاس آپشن ہے وہاں پر اپنی فرمائش ہے انشاءاللہ بھیج سکتی ہیں. یا چھوٹے بچے گھروں کے اندر اگر ہیں اس طرح کے، تو آپ ان سے بھی فرمائشیں لے کر کے بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ الرحمن ہم پروگرام میں شامل کریں گے. پروگرام میں یہ کلام شامل کرتے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس کلام میں مل کر پڑھیں گے تو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں گر چار سو. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں گر چار سو. بلکہ خود نفس میں گئے وہ سبحان ہو، بلکہ خود نفس میں گئے وہ سبحان ہو. عرش پر ہے مگر عرش پر گئے مگر عرش کو جستجو. اللہ 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 عرش و فرش و زمان و جہد اے خدا جس طرف دیکھتا ہو گئے جلوہ تیرا. عرش و فرش و زمان و جہد اے خدا جس طرف دیکھتا ہو ہے جلوہ تیرا. ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ضیا. قطرے قطرے کی تو قطرے قطرے کی تو گی تو گئے آبرو. اللہ 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 اللہ. سارے عالم کو کہتے رہی جستجو، گیت تیرے گی گاتے گئے وہ خوش بولو. سارے عالم کو کہتے رہی جستجو، گیت تیرے گی گاتے گئے وہ خوش بولو. کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو. اور سب کہتے گئے اور سب کہتے گئے لا شریک لہو. اللہ 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 اللہ
اللہ نغمہ سنجانے گلشن میں چرچا تیرا چہچہے ذکر حق کے صبح و مساء نغمہ سنجانے گلشن میں چرچا تیرا چہچہے ذکر حق کے صبح و مساء اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی صدا اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی صدا سب کا مطلب کے واحد کے تو اللہ 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا خواب آسی میں آئے جو نور خدا بقعے نور ہو اپنا ظلمت بدا بقعے نور ہو اپنا ظلمت بدا جگمگا اٹھتی دل چہرہ گو پرزیا جگمگا اٹھتی دل چہرہ گو پرزیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شبن گو ذکر ہو اللہ 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 سبحان اللہ لا شریک لہو لا شریک لہو وحدہ لا شریک لہو وہ خدا یکتا وہ عظیم پروردگار جو اکیلا ہے تنہا ہے لم یلد ولم یولد نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے وہ عظیم جس نے ساری کائنات کو بنایا ساری کائنات کا اکیلا خالق اور اس نے سب کو پیدا فرمایا قیامت تک جو ہوں گے سب کچھ اسی کا ہے اور قیامت کے بعد کے جو معاملات ہیں سب اسی کے پیدا کیے جانے ہیں اور وہ عظیم ہے وہ پروردگار ہے وہ رب العالمین ہے مالک ہے خالق ہے بہت عظیم اس کی صفات ہیں اللہ پاک ہمیں اپنی آیتوں میں اپنی نشانیوں میں ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے انشاءاللہ مزید بھی کلام آپ کو ہم نے سنانے ہیں آپ ہمیں فرمائش کیجئے گا مزید بھی ہمارے پہلے کوشش کیجئے کہ آپ ہمارے جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر آپ ہمیں اپنی وائس آپ بھیجیے انشاءاللہ آپ کی وائس کو ہم پروگرام میں شامل کرنے کی پوری کوشش کریں گے ناظرین بصرہ شہر کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بصرہ شہر میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا مسکی مسکی کے نام سے مشہور تھے مسکی کا کیا مطلب ہے مشک کو عربی کے اندر مسک کہا جاتا ہے مشک ایک طرح کی خوشبو ہے تو مسکی مطلب ہوتا ہے مشک والا جس کے جسم سے جس کے جو ہے وہ وجود سے مشک کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی تو ان کا یہی معاملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ان کے اندر سے بڑی مشکی کی خوشبو آیا کرتی تھی بڑی قیمتی بہترین سی خوشبو آیا کرتی تھی اور معاملہ یہ تھا کہ جس راستے سے گزرتے وہ راستہ بھی مشک کی خوشبو سے مشکبار ہو جایا کرتا اور یہاں تک کہ جب مسجد میں وہ داخل ہوتے تو لوگ ان کی خوشبو سے ہی محسوس کر لیتے تھے کہ حضرت مسکی تشریف لائے ہوئے ہیں لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی لوگوں نے حضرت سے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ مشک پر بڑی رقم خرچ کرتے ہیں بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں تبھی تو آپ اتنا مشک لگاتے ہیں کہ جب دیکھو آپ کے جسم پاک سے مشک کی خوشبو آتی ہے آخر کتنا پیسہ آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے آج تک کوئی خوشبو خریدی نہیں ہے لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی پھر ماجرا کیا ہے فرمایا اس کے پیچھے ایک بڑا عجیب واقعہ ہے
اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو بغداد معلیٰ کے کسی علاقے میں پیدا ہوا، اور وہاں پر چونکہ میری جس گھرانے کے اندر پیدائش ہوئی ایک امیر و کبیر گھرانہ تھا، اور جس طرح دیگر امیر لوگ جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، تو اسی طرح میرے والد نے ایک اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور بچپن سے ہی میرا معاملہ یہ تھا کہ میں بہت خوبصورت تھا اور بڑا باحیا تھا، بہت شرمیلا تھا، حیا دار تھا میں، اور لوگوں نے میرے والد سے کہا کہ اس کی حیا ختم کرنے کے لیے، شرم ختم کرنے کے لیے جو ہے اس کو آپ اپنے ساتھ دکان پہ بٹھائیں، کہیں بٹھائیں تاکہ اس کی شرم و حیا تھوڑی کم ہو۔ چنانچہ میرے والد محترم نے مجھے بچپن سے ہی ایک بزاز یعنی کپڑے کی دکان والے کے پاس کام کرنے کے لیے بٹھا دیا، تاکہ بازار میں رہ کر لوگوں سے ملنا جلنا اور ان کے معاملات دیکھنا میرا یہ معمول ہو۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حسب معمول بزاز کی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک بڑھیا وہاں پر آئی اور اس نے کچھ کپڑے خریدے، کچھ کپڑے لیے اور کہا کہ مجھے ان کپڑوں میں سے کوئی ایک ہی کپڑا لینا ہے، بہتر ہوگا کہ آپ اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ یہ بچہ میرے ساتھ جائے، اور جو کپڑے ہمیں پسند ہوں گے وہ لے کر کے باقی میں اس کو دے کر کے بھیج دوں گی۔ چنانچہ دکان کے مالک نے مجھے اس عورت کے، اس خاتون کے ساتھ کر دیا۔ کہتے کہ میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، وہ بڑھیا اچانک سے ایک عظیم محل کے اندر داخل ہوئی، اور محل میں داخل ہونے کے بعد کمرہ در کمرہ مجھے ایک کمرے میں لے کر گئی اور وہ خود نکل گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک ایسے کمرے میں داخل ہوا جہاں پر ایک بہترین سی قالین بچھی ہوئی ہے، اس پر بہترین نقش و نگار والا ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت کے اوپر زیورات سے اور مختلف طرح کے بہترین کپڑوں سے ملبوس ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی اس پر شیطان سوار ہوا اور اس نے مجھے غلط کام کرنے کے لیے ابھارا، اس نے مجھے کالا منہ کرنے کی دعوت دی۔ کہتے ہیں کہ چونکہ الحمدللہ شروع سے ہی تربیت ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا، تو مجھے بڑی عجیب بات معلوم ہوئی اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف غالب آیا، اور میں نے اس سے بچنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ شیطان پوری طرح سے اس پر مسلط تھا، اس نے پوری کوشش کی کہ میں غلط کام کروں، لیکن میں باز رہا۔ اور اب جب دیکھا کہ بچنے کی صورت نہیں ہے تو ایک پلاننگ میرے ذہن میں آئی، اور میں نے جو ہے اس سے کہا مجھے ابھی استنجا خانے جانا ہے، استنجے کی حاجت ہے۔ چنانچہ اس نے آواز دی تو اس کی جو خادمہ ہیں، اس کی لونڈیاں ہیں، وہ فوراً بھاگتی بھی آئی اور کہا کہ اپنے اس آقا کو استنجا خانے لے جاؤ، یہ حاجت جب پوری کر کے آ جائے تو ان کو واپس لے کر آنا۔ کہتے ہیں کہ مجھے جو عورتیں تھیں، جو خادمائیں تھیں، ایک جگہ جو استنجا خانہ تھا وہاں لے گئیں اور باہر میرے انتظار میں کھڑی ہوئیں۔ میں اندر گیا، اب میں بڑا پریشان تھا، کروں تو کیا کروں، اس گناہ سے مجھے بچنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے مجھے بچنا ہے۔ لہٰذا ایک پلاننگ میرے ذہن میں یہ آئی کہ میں نے استنجا خانے کی جو نجاست تھی، جو گندگی تھی، اس کو اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھ پر، اپنے جسم پر مل لیا۔ میں نے یہ سوچا کہ بظاہر یہ بھی ایک ناپاکی ہے، لیکن اس ناپاکی سے زیادہ خطرناک وہ ناپاکی ہے جس کی مجھے وہ دعوت دے رہی ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لوں گا۔ لہٰذا اس سے اچھا ہے کہ اس ناپاکی کو اپنے جسم پر لگا لوں۔ کہتے ہیں میں نے اس کو لگایا اور باہر نکل کر ایک عجیب حرکتیں میں نے کی، ان کو ڈرانے کی کوشش کی، گھورنے کی کوشش کی۔ وہ عورتیں جو تھیں باہر وہ بڑی ڈر گئیں، انہوں نے جو ہے نا مل کر کے مجھے پکڑا اور ایک ٹاٹ کے لباس میں جو ہے نا ایک کپڑے کے اندر مجھے باندھ کر ایک باغ کے اندر پھینک دیا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ آپ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب مجھے لگا کہ اب میرے آس پاس کوئی نہیں ہے، میں اٹھا، میں نے اپنے کپڑے صاف کیے، گھر گیا، گھر جا کر بہترین انداز سے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے۔ اس کے بعد جب میں رات کو سویا تو الحمدللہ میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کسی کہنے والے نے مجھے خواب میں کہا کہ تجھے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا ہی بہترین نسبت حاصل ہے، ان کو بھی عورتوں نے پھسلانے کی کوشش کی تھی، غلط کام پر ابھارنے کی کوشش کی تھی، اور تجھے بھی کوشش کی گئی، تو نے ان کی سنت پر عمل کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی۔ جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں نے خواب ہی کے اندر پوچھا کہ آخر آپ ہیں کون؟ کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ جبریل ہوں، اور خواب ہی میں جناب جبریل علیہ السلام نے میرے جسم پر، میرے ہاتھ پر اور میرے جسم کے اوپر جو ہے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا۔ الحمدللہ وہ دن، وہ رات ہے اور آج کا دن ہے، اس رات کے دن سے، اس وقت سے لے کر آج تک
اللہ کا فضل ہے یہ مشک کی خوشبو میرے جسم سے آ رہی ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا, یہ برکت عطا فرمائی. گناہوں سے بچ کر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر ایک شخص نے جب اس راہ پر اپنے آپ کو ڈالا, اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھی ایسی برکت عطا فرمائی کہ جسم ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا. اس واقعے کے اندر اگر آپ غور کریں گے, ان کے اندر جو چیز تھی بچپن سے ایک حیا, اس حیا نے, اس شرم نے ان کو بچپن سے گناہوں سے بچا رکھا تھا. حیا یقیناً ایک ایسی چیز ہے, آج ہم اسی حیا پر کوشش کریں گے, گفتگو کریں یہ حیا کتنی ضروری ہے اور حیا کہتے کسے ہیں, حیا کس حد تک آدمی کے اندر ہونی چاہیے, حیا کی کیا کیا برکتیں ہیں. اگر حیا اور شرم آدمی کے اندر نہ ہو تو اسے کس کس طرح گناہوں پر لے جاتی ہے اور کیا کیا کروا دیتی ہے. بہت ساری گفتگو آج کی جانے والی ہے, انشاءاللہ آپ سنیں گے, امید ہے کہ بہت برکتیں حاصل ہوں گی. سب سے پہلے میں چاہوں گا ندیم بھائی, ہم حیا کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حیا آخر ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علیہ علی بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ آج جو موضوع آپ نے اس پروگرام میں رکھا ہے یہ بہت بنیادی موضوع ہے, جی, اس وقت کی اہم ضرورت ہے, چونکہ اس وقت کئی اعمال میں جو تبدیلیاں ہیں, اعمال میں جو خرابیاں ہیں, اور وہ چیزیں جو ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہیں, وہ کوالٹیز جو ہمارے اندر سے مائنس ہوتی جا رہی ہیں, ان میں سے ایک چیز حیا بھی ہے. ایک زمانہ تھا, بلکہ اب بھی اگر ہم گاؤں میں ادھر اگر نکل جائیں, بعض جہاں محفوظ ہے, اللہ پاک نے جن کو محفوظ رکھا ہے, جنہوں نے بچنے کی کوشش کی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھلائی ہے, اور حیا کا معاملہ اتنا زبردست ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا خواتین ہیں, کیا مرد ہیں, مردوں کے حیا کے اپنے تقاضے ہیں اور عورتوں کے حیا کے اپنے تقاضے ہیں. اس کو پروگرام میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں لیں گے. دیکھیں کہ وہاں پر آپ کو بدکاریاں کم ملیں گی, وہاں پر آپ کو کرائم کم ملیں گے, وہاں پر آپ کو اچھے کاموں میں کثرت ملے گی. تو وہی بات ہے جیسے ابھی آپ نے جو واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا, یہ تدبیر انہوں نے اپنائی, کوشش کی نا اپنی طرف سے بچنے کی, تو پھر اس کا جو رزلٹ آیا, الحیاء الا بالخیر لا یأتی الا بالخیر, کہ حیا جو ہے وہ حیا ہی لاتی ہے, تو کیسی خیر ہی لاتی ہے, حیا جو ہے وہ خیر ہی لاتی ہے. تو دیکھیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے ماشاءاللہ ایک ایسی برکتوں کا ظہور ہوا. آپ کا بیسک سوال ہے کہ حیا ہے کیا؟ جی, بالکل یہ بڑا اچھا سوال ہے اور اس کو سمجھنے کی حاجت ہے. دراصل حیا کہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اچھا, بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے جو بچاتا ہے نا, جو کیفیت بندے کو گناہ سے روکتی ہے اس کا نام حیا ہے. کیا بات, جو کیفیت, جو فکر کہہ لیں, یا جسم میں آپ وہ کپ کپی دیکھ لیں کہ جو بندے کو گناہوں سے, معصیت سے روک رہی ہوتی ہے. میں اس کو مزید ایزی کر دیتا ہوں. بندے کے سامنے جو ہے نا وہ کئی ایسے نظارے موجود ہیں کہ جو گناہوں بھرے ہیں. کوئی نامحرم عورت ہے یا ایسی دیکھنے کی چیز ہے جس کا دیکھنا ناجائز اور حرام ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے. اب بندے کے سامنے چیز موجود ہے لیکن وہ دیکھ نہیں رہا, ٹھیک ہے, اس کا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں یار یہ اللہ کی نافرمانی ہے. یہ جو اندر کی آواز ہے, یہ جو کیفیت ہے, یہ جو احساس ہے, اسی کا نام حیا ہے. اور یہ بندے کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہیں تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور بھی کئی سارے معنی اس کے بیان کیے گئے حیا کے, اور اچھی ایک صفت, ایک اچھی ایک خصلت کا نام ہے, اور ایک ایسا وصف ہے حیا کی جس کی وجہ سے بندہ اللہ پاک کی نافرمانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اچھا, ایک اور معنی اس کا بیان کیا گیا, سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی تعظیم کے لیے روح کو جھکانا حیا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک حیا کی قبیل سے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں, ان کی بھی حیا کا اسی طرح کا معاملہ تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے اپنے پروں کو
چھپا لیتے تھے, جھکا لیتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, ان کا تو وصف ہی اور ان کی تو پہچان ہی سیرت میں حیا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے حضرت عثمان غنی ہیں. اچھا, یہاں پر دو پہلو ہیں. ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف بیان کر دیا, تعریف بیان کر دیا, آپ کی خصوصیت بیان کر دی. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو جملہ کہنا کہ میری ساری امت میں سب سے زیادہ بڑھ کے حیا کرنے والے عثمان ہیں, یعنی حضور جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی دیکھ رہے تھے, ان کو نہیں بلکہ یہ بھی جان رہے تھے کہ ان میں کیا وصف ہوں گے اور کتنی حد تک ہوں گے. تو ہی تو فرمایا نا کہ سب سے زیادہ میری امت میں حیادار عثمان ہوں گے. اگر جب تک آپ حیات رہے, اگر تبھی تک کا لوگوں کا آپ کو علم ہوتا تو آپ یہ جملہ ہرگز ارشاد نہیں فرماتے. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امت میں سب سے زیادہ حیادار, اور آپ کا انداز ایسا تھا علی بھائی, قربان جائیں, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز اس طرح تھا کہ بند کمرے میں آپ غسل کرتے تھے نا, تب بھی آپ حیا کی وجہ سے, اللہ پاک کی حیا کی وجہ سے اپنے آپ کو سمٹ لیتے تھے. تو اس قدر جو ہے وہ شرم و حیا کا آپ کا معاملہ تھا. خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیا کے واقعات مشہور ہیں, وہ آگے چل کے انشاءاللہ الکریم سنیں گے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ حیا کی جو دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں یہ بھی بڑی اہم ہے, اس کو بھی سمجھنا چاہیے. فقی ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حیا کی دو قسمیں ہیں. ایک تو لوگوں کے معاملے میں حیا کرنا, اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں حیا کرنا. اور اس کا بھی اتنا پیارا مفہوم آپ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اور لوگوں کے متعلق حیا کا جو معاملہ ہے, تو لوگوں سے حیا کا معاملہ تو ہے, یعنی جو اس کا جو مطلب ہے, جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نظر کو حرام اشیاء سے بچا, یہ لوگوں کے معاملے میں حیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ظاہری بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اس میں ہر وہ چیز آپ شامل کر سکتے ہیں کہ جو مخلوق کو ناپسندیدہ ہو. ٹھیک ہے, انسان جس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے وہ چیزوں سے بچ جانا یہ حیا کہلاتا ہے, یہ لوگوں کے معاملے میں ہے. اب اس کی تو اتنی لمبی ڈیٹیل ہے, اتنی لمبی لسٹ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو عقل مند ہے, اللہ پاک نے جس کو صاحب عقل بنایا ہے, وہ سمجھ سکتا ہے کہ کون سی ایسی عادتیں ہیں, کون سے ایسے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ متنفر ہوتے ہیں, نفرت کرتے ہیں. اچھا, اس میں پھر اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو دو چیزیں ہو جائیں گی. ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ وہ اعمال کہ جو اللہ پاک کی مخلوق ناپسند کرتی ہے, وہ اللہ پاک کی بھی نافرمانی ہے. لیکن ایک وہ چیز ہے کہ جو گناہ تو نہیں ہے بظاہر, لیکن لوگ اس کو پسند نہیں کرتے, معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا, تو وہ چیزوں سے بھی اگر بچا جائے نا, ٹھیک ہے. اور علماء بھی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ جب لوگ اس کو برا جان رہے ہیں, لیکن قرآن و حدیث میں بظاہر اس پر کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ متنفر ہو جائیں گے, معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا, اور آگے چل کر لوگ یا تو بدگمانی میں مبتلا ہوں گے, یا پھر جناب اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ لوگ شکوک و شبہات کے جو ہے وہ شکار ہوں گے. تو ایسے اعمال سے بچنا بھی تنفیر عوام کا جو باعث بنتا ہو, اس سے بھی بچنا جو ہے وہ حیا میں داخل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں حیا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو پہچانے بندہ, اور اس پر اللہ پاک کا خوب شکر ادا کرے. یہ بھی حیا کا جو ہے وہ ایک معنی اور مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک کی نعمت کو پہچانے. اچھا, یہ بظاہر جملہ بہت چھوٹا ہے علی بھائی, لیکن یہ سمجھیے کہ یہ ہمارے ایمان کی جان ہے. قرآن کریم میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں میں غور کرو, زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرو, یہ سورج و چاند کی یہ گردش میں غور کرو, یہ ہواؤں کے چلنے میں غور کرو, یہ سمندر کی موجوں میں غور کرو, یہ پرند چرند میں غور کرو. آپ دیکھیں کہ پہاڑوں کے متعلق ذکر فرمایا گیا, کتنی ساری نعمتیں بیان فرمائی, اور اس کے متعلق فرمایا کہ بندہ اس پر غور کرے, ہے نا. فسیروا فی الارض, جی, افلا تعقلون افلا تتفکرون, تم فکر کیوں نہیں کرتے, عقل کیوں نہیں رکھتے, سوچتے کیوں نہیں. جی, بار بار یہ یعنی وہ بولتے ہیں نا کہ ایک پوری سائنس کا جو ایک اصول ہے, ایک نالج ہے. اگر دیکھیں قرآن ہمیں دے رہا ہوتا ہے, سائنس بھی تو ہے نا, ریسرچ کرنا ہے, نئی چیزیں, نئی تحقیقات لے کر آنی ہوتی ہے, کئی سارے معاملات ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اسلام اور قرآن اس کو یعنی یوں سمجھے کہ جو چیزیں اسلام کی حد میں آتی ہے, اس کی اصول و ضوابط میں آتی ہے, اس کو سپورٹ کرتا ہے, اس کو پروموٹ کرتا ہے. میرا لیکن ایک الگ موضوع ہے, لیکن اللہ پاک کی نعمتوں میں غور کرنا, اللہ پاک کی نعمتوں کو پہچاننا,
اور پھر اس پہ شکر ادا کرنا، یہ اللہ پاک کے معاملے میں حیا کرنا ہے. تو بندے کو غور کرنا چاہیے، پہچاننا چاہیے اور اللہ پاک کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. بہت اہم گفتگو حیا کے حوالے سے، حیا کی تعریف بھی، ڈیفینیشن بھی آپ کے سامنے بیان کی ہے. یعنی یوں اس کو ہم عام الفاظ میں کہیں کہ جو کام نہیں کرنے چاہیے بندہ اس کو نہ کرے، تو یہ ایک طرح کی حیا ہی ہے. ایک بندے کو شرم ہونی چاہیے کن چیزوں کو مجھے کرنا ہے، کن چیزوں کو نہیں کرنا ہے. نبی اکرم علیہ السلام کی مبارک سیرت کا بھی اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی بھی شرم جو ہے وہ، آپ کی حیا بڑی عظیم تھی. کیونکہ آپ کائنات کی عظیم شخصیت ہیں تو ہر وصف میں ممتاز تھے. یہ اس وصف میں آپ اس عظیم ترین کمال کو پہنچے ہوئے تھے کہ کہا جاتا ہے روایتوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور شرم کا عالم یہ تھا کہ نبی پاک اتنی حیا فرماتے جس طرح ایک کنواری لڑکی جو ہے وہ شرم اس کے اندر حیا ہوتی ہے. تو یوں ایک مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے نبی پاک علیہ السلام کی یہ حیا اور آپ کے شرم کا معاملہ ہے. اللہ پاک ہمیں بھی حیا دار انسان بنائے اور اللہ پاک ہمیں اپنے معاملے کے اندر بھی اور لوگوں کے معاملے کے اندر بھی، جیسے بھی ندی میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں بھی اور لوگوں کے معاملے میں بھی حیا، یہ اس کا حق بنتا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. مزید ہمارے ساتھ مظفر بھائی ہیں. گفتگو چل رہی ہے ماشاءاللہ حیا کے حوالے سے، آپ اس پر کیا فرمانا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت علیہ رحمۃ الرحمن نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا بیان کرتے ہوئے، وسیلہ پیش کرتے ہوئے دعا کی ہے، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ، سبحان اللہ، اور نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. ابھی جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ایسی تھی، آپ کا انداز یہ تھا کہ شرم و حیا سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نگاہیں نیچی رکھا کرتے تھے. یعنی گفتگو کرنے میں بھی سامنے جس طرح سے ہمارا زیادہ انداز ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتے ہیں، ہمارے آقا کا وہ انداز نہیں تھا، بلکہ آپ کی اکثر جو ہے شرم و حیا سے نگاہیں جھکی رہتی تھی. اور یہ سنت آج جو ہے بڑی کم ہوتی جا رہی ہے. امیر اہل سنت کی بڑی خواہش ہے، بڑا درد ہے آپ کا کہ یہ سنت بھی جاری ہو جائے، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہم بھی نگاہیں نیچی رکھنے والے بن جائیں. یعنی یہ بھی ایک طرح کی شرم و حیا ہے کہ نگاہیں نیچی سامنے دیکھنے. اچھا آج معاشرے میں نا اس کو مطلب ایک نیگیٹو وہ لے لیا جاتا ہے کہ ارے بھائی نظریں جھکا کے رہو، سامنے یہاں دیکھو، میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرو. اور آج جو شائی پرسن ہوتا ہے، آج جو شرمیلا ہوتا ہے نا، تو یہ بھائی یہ کوئی کام نہیں کر پائے گا، یہ اس کو مطلب لوگوں اس کے ساتھ کانفیڈنس سے گفتگو نہیں کر پائے گا، یہ انٹرویو نہیں دے پائے گا، یہ آڈینس کو مطلب آڈینس کے سامنے جو ہے نا آ کے پریزنٹیشن نہیں دے پائے گا. یہ انداز لوگ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا انداز نہیں ہے، بلکہ جو شرم و حیا کو اپنا رہا ہے وہ بہت بہتر ہے، بہت اچھی چیز پر وہ عمل کر رہا ہے. تو آج جو ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی کہ شرم و حیا کی الگ الگ جو ہے وہ تقاضے اور شرم و حیا کی الگ الگ کیٹیگری، تو ایک اور انداز سے بھی کیٹیگرائز کیا گیا ہے شرم و حیا کو کہ ایک ہوتی ہے نیچرل حیا، جو ہوتی ہے فطری ہے، بندے کے اندر ہوتی ہے، الگ الگ اس کی مقدار ہوتی ہے. بعض ایسے بچے بھی نظر آئیں گے، بڑے بھی نظر آئیں گے جو بہت کم بات چیت کرنے والے ہوں گے، اور بعض بالکل بے باک ہوں گے، بالکل آنا جانا یا لوگوں کے سامنے بات چیت کرنا اس میں کوئی مطلب ان کو. بعض ایسے ہوتے ہیں بچے، لوگ ایک دوسرے کے گھروں پر جاتے ہیں تو صاحب خانہ کے بچے کچھ کئی بار پوچھنے پر نام بھی نہیں بتا رہے، بات بھی نہیں کر رہے، قریب بھی نہیں آ رہے. اور کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ خود آگے آپ سے پوچھنے لگیں گے، انکل آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، کیا ہے. الگ الگ انداز لوگوں کا ہوتا ہے. تو ایک تو فطری ہے جو اللہ نے جس کو پیدائشی جو جتنی جو شرم و حیا دی ہے اس کے اندر، اور دوسری ہے شرعی حیا. اچھا، یعنی شرعی طور پر بندے کے اندر اگر حیا ہے تو اس میں اس کی تعریف اس طرح سے ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ان نعمتوں کو دیکھے، اور ان نعمتوں کے شکرانے میں اس نے کتنی عبادت کی، یا الٹا کہیں ناشکری میں اس نے گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں جو ملی ہے اس کی ناشکری تو نہیں کر دی، اس بات پر وہ افسوس کرتے رہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے بصرہ میں واعظ و نصیحت فرماتے تھے اور خیر خواہ فرماتے تھے، لوگوں کو جمع کر کے بیان بھی سناتے تھے، اللہ کی دین کی باتیں سناتے تھے، اور پھر بعد میں لوگوں سے ملاقات بھی کرتے. تو ایک ایسا شخص تھا نا جو آپ کی محفل میں حاضر نہیں ہوتا تھا،
اچھا آپ خود اس سے ملاقات کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے اور ایک انجان بن کر آپ نے فرمایا کہ تو حسن بصری کی محفل وعظ میں کیوں حاضر نہیں ہوتا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں ایسے 2-3 کاموں میں مصروف ہوں نا جس کی وجہ سے نا مجھے یہاں سے اٹھ کر جانے کا موقع نہیں ملتا۔ اچھا تو آپ پوچھتے ہیں کیا کام میں لگا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جس میں اللہ تعالیٰ مجھے نعمتیں نہ عطا فرماتا ہو، اور کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا ہے جس سے مجھ سے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جاتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں میں ہر وقت ان کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اور نعمتوں کے بدلے جو مجھے ایک حیا کے سبب اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانے کے سبب جو مجھے نیک عمل کرنا تھا وہ اس سے قاصر رہا، اور کوئی نافرمانی مجھ سے ہو گئی، کوئی جو ہے گناہ کا کام ہو گیا، تو اس کی میں مغفرت طلب کرنے میں، اس کی معافی مانگنے میں، استغفار میں مشغول رہتا ہوں۔ ان دونوں کاموں نے مجھے وہاں جانے سے روک رکھا ہے کہ یہ کام ہی ختم نہیں ہوتے اور میں یہاں سے کہاں اٹھ کر وہاں جاؤں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تجھے حسن بصری کی عاجزی کے طور پر آپ فرماتے ہیں تجھے حسن بصری کی محفل وعظ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو حسن بصری سے بڑا عالم ہے۔ یعنی اتنا اہم کام تو کر رہا ہے کہ نعمتوں کا ادراک بھی کر رہا ہے، نعمتوں کو سمجھ رہا ہے، نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنے میں مصروف ہے، اور جو گناہ ہو رہا ہے، نافرمانی ہو رہے اس پر استغفار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو اگر تو اس محفل میں نہیں بھی جائے گا تو یہ دونوں اہم کام بہت کر رہا ہے، یہ کام انجام دیتا رہے۔ تو بندہ اس چیز پر غور کرے۔ پھر ایک شخص جو ہے وہ ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور میں گناہوں میں پڑا ہوا ہوں اور گناہوں کا علاج کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ مجھے گناہوں کا کچھ علاج جو ہے تجویز کر دیجیے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو نا تو اللہ تعالیٰ کے ملک سے باہر نکل جا، اللہ تعالیٰ کی جہاں بھی حکومت ہے، جو بھی ملک ہے، اس سے باہر نکل جا۔ وہ عرض کرتا ہے کہ حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ جہاں بھی یہ زمین و آسمان میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، میں اس کے ملک سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں پھر بڑی شرم کی بات ہے، بڑی حیا کی بات ہے کہ جس کے ملک میں رہ رہے ہو اسی کی نافرمانی کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب تیرے اوپر جو ہے ایسا معاملہ آئے، جب تو گناہ کے لیے بڑھے نا، تو اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا بند کر دے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا بند کر دے۔ تو وہ عرض کرتا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں۔ آپ فرماتے بڑے شرم کی بات ہے، بڑی حیا کی بات ہے کہ رزق بھی اللہ تعالیٰ کا کھایا کرے اور اسی کی نافرمانی کرے۔ تو یہ ساری چیزیں بندے کو جو ہے نا، یہ جب اس کا ادراک کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ بھائی نعمتیں اتنی مل رہی ہے، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں عبادت کرتا، میں سجدہ شکر ادا کرتا، میں الٹا نافرمانیوں میں لگا ہوا ہوں۔ تو یہ خیال آنا اور اس وجہ سے گناہوں کو چھوڑنا اور نیکیوں کی طرف بڑھنا، یہ حیا کا جو ہے بنیادی مقصد ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ اور شرم اصل میں کسی کوئی تصویر کا نام نہیں ہے، کوئی مجسم کوئی چیز نہیں ہے، یہ آدمی کی کیفیت کا نام ہے۔ آدمی جو فیل کرتا ہے، جو اندر سے ایک چیز ابھارتی ہے اس کو کہ یہ کام تو کیوں کر رہا ہے، جو اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے نا، جو اسی چیز کا نام شرم ہے۔ شرم اللہ تبارک کا وتعالی نے فطرتاً ہر ایک کے دل میں رکھی ہے، کچھ نہ کچھ ہر ایک کی ذات میں شرم ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے۔ اب اس کا استعمال بندے کو کرنا ہے، لیکن چونکہ اس دور میں جس وقت ہم جی رہے ہیں بطور خاص، اور جو ہمارے پاس جس وقت ہم یہاں موجود ہیں، تو اس دور کے اندر شرم و حیا تو کہا جاتا ہے نا کہ شرم کا حیا کا جنازہ نکال دیا ہے گویا کہ، یعنی کون سے گناہ ہے جو اس وقت نہیں کیے جا رہے ہیں، کون سی نافرمانی جو اس وقت نہیں کی جا رہی، بلکہ اس وقت کی باتیں جو ہم کر رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ عجیب بھی لگے کہ تم کہاں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہو اس دور میں، جب جناب والا یوٹیوب کے ذریعے سے وہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں جو دکھانے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، دیگر ویب سائٹ کے ذریعے سے اس طرح کے مناظر، اس طرح کی گندی چیزیں، گندی فلمیں جو ہے نا وہ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے، مطلب جو عام ہو چکی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، عورتوں کے لباس آپ دیکھ لیں یا دیگر چیزیں آپ دیکھ لیں، گفتگو کے انداز کے اندر جو شرم و حیا ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس دور کے اندر یہ چیزیں اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ مطلب بچنا جسے کہیں کہ بہت مشکل۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان بھی کی جاتی ہے کہ گناہ عام ہو جائیں گے، اس قدر گناہ عام ہو جائیں گے کہ اس سے بچنا ہی گویا مشکل ہو جائے گا۔ یہ وہ دور آ چکا ہے، ہر طرف گناہوں کی یلغار ہے۔ جس بندے نے اس ماحول کے اندر خود کو بچا لیا، خدا کی قسم وہ بندہ بڑا کامیاب ہے، خوش نصیب ہے۔ علی بھائی یہ بھی ہے نا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے نا کہ اگر تجھ میں حیا نہ رہی
تو جو چاہے کر، فسنا معاشیتا، جو چاہے کر. جو چاہے کر. تو گویا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی گرامی یا بزرگوں کے اقوال بھی اس طرح کے ہیں، تو ہمیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کی نگاہیں دیکھ رہی تھی. ان کا جو بولتے نا کہ ایک سمجھنے کا ایک جو مادہ تھا، جو فہم تھا، جو عقل تھی اللہ پاک نے جن کو عطا فرمائی تھی، تو یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر حیا نہ رہے گی تو کچھ بھی نہیں رہے گا. اور ہم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ جب تک کہ اگر ہم عورت پر بات کریں، جب تک کہ چادر اور دیوار، چار دیواری کے درمیان میں عورت تھی، آپ دیکھیں کہ معاشرے میں آج کتنے سارے بگاڑ ہے جو عورت کی وجہ سے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ جو خواتین ہیں وہ ناراض نہ ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے. اور میں ایسا ہی نہیں کہ اس کو میں ایسے ہوا میں بول رہا ہوں، بلکہ میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ الکریم. اور جو میری بہنیں ہیں، جو یوں سمجھیے کہ اسلامی بہنیں ہیں، امید ہے کہ وہ میری باتوں کو سمجھیں گی. اور یہ تو ایک بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں تو ویسے ہی اسلامک چینل دیکھتی ہیں وہ خواتین ہیں کہ جس کی دینی سوچ ہوتی ہے، جو گھر اور چار دیواری والی ہوتی ہے اکثر و بیشتر. اللہ کرے کہ وہ اسلامی بہنیں، وہ خواتین بھی FGN چینل کو دیکھیں کہ جو ادھر ادھر کی جو ہے چیزوں میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، پلیٹ فارم میں لگی ہوئی ہوتی ہے. یورپ کنٹریز کا کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ اس قدر جو ہے وہ گناہ عام ہے کہ وہی قیامت کی نشانیاں کہ معاذ اللہ بدکاریاں جو ہے وہ کھلے عام ہوں گی. تو یہ سارے نظارے عام ہو چکے ہیں. اور عورت کا اس میں جو بہت بڑا کردار ہوا ہے کہ یہ باہر آئی. بولتے ہیں نا کہ سب کچھ توڑ کے باہر آنا اور اپنی عفت اور اپنے عزت کا خیال نہ رکھنا، پھر واویلا مچانا کہ جناب ہمارے حقوق اور ہماری چیزوں کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے. تو یہ خود پر جو بولتے ہیں نا خود آپ بیتا ہے نا، یہ تو یہ خود نے کیا تو یہ چیزیں ہوئی ہیں. تو بہرحال اس کے پیچھے بہت بڑی ایک سمجھے کی پلاننگ بھی ہے، ایک بہت بڑی تعداد کی سمجھے کہ یہ چیزیں بھی ہیں کہ یہ اگر باہر آئیں گے تو بہت سارے جو ہے وہ معاملات ہمارے ویسے ہی جو ہے وہ نفس پرستی کے پورے ہو جائیں گے. تو یہ حیا ہی تھی کہ جس کی وجہ سے میری بہن، میری خواتین، اسلامی بہنیں، یہ میری خواتین یہ گھر میں تھی، یہ پردے میں تھی، لیکن حیا چلی گئی، یہ باہر آ گئی. حیا چلی گئی اور جناب اس کا جسم جو ہے نا، جو جس پر لباس پہلے پورا تھا پھر وہ ہاف ہوا، اب وہ صاف ہو چکا ہے. پہلے جو روپٹہ تھا کہ بال نظر نہ آئے، وہ جناب وہ نوجوان لڑکی کا تو باہر نکلنا ہے، کسی کا دیکھنا، یہ تصور بہت زیادہ نہیں کیا جاتا تھا. اور جو بڑی عمر کی عورت ہوتی تھی اس کا بھی انداز یہ تھا کہ اگر کوئی مرد قریب کا بھی آ جائے تو اتنا اس کے گھونگھٹ ہوتا تھا. اب بھی گاؤں میں آپ دیکھیں تو بڑی عورتیں ہیں جہاں پر یہ پردوں کی چیزیں باقی ہے، لیکن گاؤں بھی کلچر جو ہے اگر شہر کا مل جاتا ہے ایجوکیشن کے طور پہ یا جناب جاب پرپس پر، تو وہ ماحول بھی وہاں کا تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں کہ یہ والی چیزیں تھیں، لیکن اب کیا ہو رہا ہے، وہ روپٹہ تھا، ٹھیک ہے، اب وہ بھی پہلے گلے میں آیا، اب وہ گلے سے وہ بھی بیچارہ جو ہے نا رخصت ہو گیا ہے، اور شاید وہ فیکٹری میں بننا ہی بند ہو گیا ہوگا اس تعداد میں، اس مقدار میں کہ جس طرح پہلے بنا کرتا تھا. تو وہ لباس بالکل ختم سا ہوتا جا رہا ہے. تو یہ کیا تھا؟ وہی تھا کہ حیا چلی گئی تو انسان جو چاہے کریں. تو آج برائیوں کے اڈے بلکہ آپ یعنی ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس وقت تو لوگوں کو یہ بات کرنا بھی عجیب لگتا ہے. وہی سمجھتے ہیں کہ جو نا عورتوں کے حقوق کے خلاف بات کر رہا ہے. ہم یہ کہیں نا کہ عورتیں جو ہے نا وہ اپنے جسم کو چھپائیں اور جناب والا پردے کی طرف آئیں. اور اسلامی جو پردہ ہے ظاہر ہے اس میں تحفظ ہے الحمدللہ، عورت کے حقوق یہی ہیں اصل میں. لیکن ہم یہ بات کرتے ہیں یا کوئی بندہ بات کرے نا اگر، تو اس کو اپنا دشمن سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اس دور کے اندر. یاد رکھیے اسلام ہمارا خیر خواہ ہے الحمدللہ، ہمارا مذہب ہمارا خیر خواہ ہے. اور جو کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے بات کی ہے عورتوں کے حقوق کی، ٹھیک ہے، سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی، اپنا سب نے بات کی، لیکن اسلام جو پیش کرتا ہے، اسلام نے بہت کچھ دیکھا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اسلام نے جو عورتوں کے لیے کیا نا، خدا کی قسم وہ ایک مثالی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہم بار بار بیان کرتے ہیں تحفظ عورتوں کی عزت کا اسلام نے کیا ہے. نبی پاک کی آمد کی وجہ سے، نبی پاک کی تشریف آوری کی وجہ سے جو عورتوں کو مقام ملا ہے، جو عزتیں ملی ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں عورت اور مرد دونوں ایک الگ کیٹیگری ہیں، دونوں کے ظاہری باتیں الگ الگ کام ہیں، دونوں کا جسم الگ ہے، ٹھیک ہے، ایک فیمیل ہے ایک میل ہے. تو اب دونوں کے حقوق برابر نہیں ہو سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں، آپ ہر کام کے اندر اگر عورت یہ کہے کہ مرد کو جو ہے نا وہ کھلی اجازت ہے ہر کام کریں، ہم بھی ہر کام کیوں نہیں کر سکتی ہیں، جناب مرد ہر جگہ جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتی ہیں، اس چیزوں کے اندر جو ہے نا کمپیئر کرنا یہ ایک انصاف کے خلاف ہے.
عورت کو اسلام نے دی ہے نا اجازت, کون کہتا ہے اسلام نے نہیں دی ہے؟ عورت کو اسلام نے اجازت دی ہے, آپ جاب بھی کر سکتی ہیں, آپ بزنس کر سکتی ہیں, آپ اور بہت سارے کام کر سکتی ہیں, لیکن اس کی ایک جو ہے نا وہ ایک حدود بیان کی ہے, ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, ایک نظام ہے دین کا, اس کے مطابق چلیں. الحمدللہ آپ دیکھیں دعوت اسلامی انڈیا کے تحت اللہ کا فضل ہے, میں کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں اسلامی بہنیں ایسی ہیں جو جاب کرتی ہیں. ہمارے اسکولز جو چلتے ہیں دارالمدینہ, ان کے اندر کئی اسلامی بہنیں ماشاءاللہ پڑھاتی ہیں. اگر یہ ہوتا کہ اسلام نے سب کو منع کیا ہوا ہے اور جناب والا حیا جو ہے نا, حیا کا یہ مطلب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب عورتیں اب کام بھی نہیں کر سکتی ہیں, اگر ایسا ہوتا تو کیوں کام کرتی؟ ہمارے جامعۃ المدینہ کے اندر سینکڑوں اسلامی بہنیں اللہ کے فضل سے وہ ہیں جو عالمہ ہیں, جو پڑھا رہی ہیں. مدرسۃ المدینہ کے اندر کئی اسلامی بہنیں ایسی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو قاریہ ہیں, حافظہ ہیں, بچیوں کو وہ قرآن کریم کی تعلیم دے رہی ہیں. کیا ہے یہ دین اسلام کی ایک بڑی خوبصورتی ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اس کو کسی اور وے سے آپ دیکھیں گی تو ظاہر ہے پھر یہ کچھ اور ہی سمجھ میں آئے گا. اللہ آپ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. اس پر ہم مزید بھی گفتگو کریں گے, آپ کے کچھ سوالات بھی انشاءاللہ ہم لینے کی کوشش کریں گے, اور فرامین مصطفیٰ علیہ السلام بھی شامل کریں گے. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ فرمائشیں, کچھ کلاموں کو شامل کریں. ٹاپک بہت اہم ہے, آپ نے آگے پیچھے نہیں ہونا ہے, آخر تک رہنا ہے اور برکتیں حاصل کرنی ہے. ہمارے پاس کچھ فرمائشیں آئی ہیں ہمارے ناظرین کی. یوٹیوب پر کچھ فرمائشیں ہیں. خواجہ پیر اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. بنت احمد السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے, تیرے آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پٹیل سر ہیں طیبہ بڑی دور جانا بھی ضرور, یہ نعت شریف سننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حسنین شیخ ہے, میری نانی کی فرمائش کا کلام سنا دیجئے. اچھا جناب, کیا فرمائش ہے؟ بلغ العلا بکمالہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کی نانی جان کی فرمائش کا کلام بھی سناتے ہیں. تنظیم خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. سویا ہوا نصیب جگا دیجئے, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اظہر خان میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. سید اشرف علی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی محشر میں ہوگا لب پہ یہی ہم کو بچاؤ مکی مدنی, یہ کوئی کلام ہے, اس کی فرمائش کر رہے ہیں. در پہ بلاؤ مکی مدنی, ہو سکتا ہے یہ کلام ہو انشاءاللہ. تو اس کلام کو شامل کرتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا, کلام بھی سنیے گا. کلام کے بعد اور اہم گفتگو ہم شامل کریں گے, اس میں بھی آپ رہیے گا. کچھ آڈیوز بھی ہیں ناظرین کی, وہ بھی شاید کچھ کلام سننا چاہتے ہیں, ذرا اس کو شامل کرتے ہیں. جی بھائی, میرا نام ریاض ہے. میں تم سب کو سلام مبارک, اور میرے طرف سے بہت بہت مبارک. تم سب جو بہت اچھا کام کرتے ہو دین اور تعلیم کے لیے, بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے میرے کو یہ سلام سننا ہے. آقا لے لو سلام اب ہمارا مدینے میں جا کے. کیا بات ہے. اللہ آپ کا ذوق, آپ کا شوق, آپ کی محبت اللہ سلامت رکھے. اللہ پاک مزید برکت عطا فرما. جی در پہ بلاؤ مکی مدنی, بگڑی بناؤ مکی مدنی. در پہ بلاؤ مکہ, در پہ بلاؤ ہم کو, در پہ بلاؤ اب تو, در پہ بلاؤ مکی مدنی. بگڑی بناؤ مکی مدنی. مغشر میں گو لب پہ میرے, لب پہ میرے. مغشر میں گو لب پہ میرے. ہم کو بچاؤ, ہم کو بچاؤ مکی مدنی. بگڑی بناؤ مکی مدنی. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آنکھوں
در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردانشی دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان نفس سے جگہ نہیں وہ کمال حسن حضور گئے کہ گمان نفس سے جگہ نہیں یہی پھول خار سے دور گئے یہی پھول خار سے دور گئے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ واہ کیا جود و کرم یہ شگفت گاہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شگفت گاہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میٹھا مدینہ دور گئے جانا بھی ضرور ہے طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور میرے آقا میرے سرور میرا بیڑا پار ہو طالب ہوں میں آپ کا شاگاہ مجھ کو عطا دیدار ہو نظر کرم سرکار آقا نظر کرم سرکار ہو آپ کا سائل آپ کا منگتا حاضر دربار ہو طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور
اللہم صلی علی سیدنا محمد رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے سریام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا سبحان اللہ اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے اللہ آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے گفتگو چل رہی تھی ہماری الحمدللہ کہ حیا کے حوالے سے اور کچھ ہم نے فرمائشیں ماشاءاللہ اور بھی ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بھی لیں گے اللہ نے چاہا تو اور آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے اس میں نبی اکرم علیہ السلام کے فرامین اگر آپ کچھ شامل کریں میرے آقا علیہ السلام نے حیا کے حوالے سے کیا بات ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی حیادار تھے اور آپ نے حیا دنیا کو سکھائی سبحان اللہ لوگوں کو بتائی ارشاد فرمائی اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی چنانچہ حدیث پاک میں ہے بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے آپ دیکھیں علی بھائی اتنی ساری خوبیاں ہیں اتنی ساری خوبیاں ناظرین آپ غور کریں کہ اسلام میں کیا نہیں ہے اتنی ساری خوبیاں ہونے کے باوجود بھی حیا کو فرمایا گیا کہ اسلام کا جو خلق ہے جو پہچان ہے جو علامت ہے جو خصلت ہے جو ایک ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے بولتے ہیں نا کہ کسی کی کچھ ایک پہچان ہوتی ہے جس سے اس کو پہچانا جاتا ہے ہر مذہب کی ایک پہچان اسلام کی پہچان حیا سبحان اللہ یعنی اگر اسلام کو ہم کہیں پر پریزنٹ کریں گے یا بتائیں گے یا کوئی پوچھنا چاہے کہ آپ ایک لفظ میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے تو ہم کہیں گے حیا ہے سبحان اللہ یہ مجھے لگتا ہے کہ بیان کر دینا اس سے آگے تو کوئی اور بات بیان نہیں ہو سکتی جو اس کی اہمیت کو بیان کر رہی ہیں اور یہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو سب سے غالب خصلت ہے جو سب سے بہترین پہچان ہے وہ اسلام میں حیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں یعنی علامات ہیں اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے اور یہ فرما دینا ایف جی این چینل کے ناظرین کہ الحیاء من الایمان حیا یہ ایمان سے ہے یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کسی چیز کو ایمان سے قرار دینا یہ گویا کہ حیا ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہو گیا ہے نا کہ ایمان کمپلیٹ تو ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر کہ اللہ پاک کے وحدانیت کا اقرار کرنا مبلغ اعظم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر دینا بندہ ایمان میں داخل تو ہو گیا لیکن اس کی خوبصورتی ایمان کی چاشنی ایمان کی پہچان جو ہے وہ حیا ہو گئی اور اس لیے فرمایا گیا نا کہ ایمان اور حیا کا اس کی تائید اس بات سے بھی ملتی ہے ایک روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں آپ روایت کرتے ہیں کہ بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر ان دونوں میں سے ایک رخصت ہو جاتا ہے نا تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے یعنی اگر ایمان والے کے ساتھ سے اگر حیا رخصت ہو گئی تو خوف ہے کہ اس کا ایمان بھی رخصت ہو جائے گا یعنی ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور ایمان پھیکا پڑ جاتا ہے اور وہی ہے نا آپ دیکھیں حیا گئی تو بندہ گناہوں میں ملوث ہوا گناہ کفر کے قاصد ہیں ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں پھر کمزوری
علامت یعنی ایمان کی کمزوری کا جو معاملہ ہوتا ہے پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ بالآخر ایمان جو ہے وہ بندے کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، اس طرح کے اعمال میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کی ترغیب پر اگر ہم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اس کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ آپ مختلف موقعوں پر صحابہ اکرام کو حیا کی تلقین فرماتے ہیں، پریکٹیکل کر کے بتاتے ہیں۔ غالباً حدیث پاک میں یہ بھی ہے نا کہ ایک شرمیلی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ حیا فرماتے تھے۔ یعنی آپ صحابہ اکرام کے انداز کو دیکھیں اور ان کا بھی ترغیب دلانا، اور جو حیا کی ترغیب دلاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مزید ترغیب دلاتے کہ حیا کہ اس کام کو جاری رکھے۔ ایک روایت ہے، جی وہ ایک صحابی کو جو دیکھا کہ کسی کو جو ہے وہ حیا سے منع کر رہے ہیں تو فرمایا کہ اس کو نہ روکو، حیا جتنی ہو اتنی ہی زیادہ ہے، اور حیا جو ہے وہ ایمان سے ہے، اس کو آپ روکو نہیں بلکہ اس کو پروموٹ کرو۔ تو الحمدللہ تب سے لے کے آج تک دیکھیں کہ ہم تصوف کا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے حیا، ہے نا۔ آپ احیاء العلوم کو دیکھیں، دیگر اگر آپ کتب تصوف کو اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ حیا بہت بڑا پارٹ ہے۔ صوفیہ کا انداز جو ہے وہ حیا والا، حیا کو پروموٹ کرنا۔ امیر اہل سنت پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں فرما رہے تھے قربان جاؤں اس ولی کامل پر، ایسی مثال جو ہے وہ اس زمانے میں تو ہم کو نہیں ملتی، کوئی ہو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن کم از کم جتنی نظریں ہم نے یہاں دوڑائی ہیں یا جتنا اس میڈیا میں دیکھا ہے، جو چیزیں بہت ساری کھلی ہوئی ہوتی نا، پہلے تو تھا کہ رابطے اور دیکھنا تھوڑا سا کم ہوتا تھا، لیکن اب تو دنیا کہتی ہے، یہ میں اکیلا نہیں کہتا، دنیا کہتی ہے کہ انسا کسی آنکھ نے اس وقت نہیں دیکھا، ماشاءاللہ اللہ پاک نے اس لیول پر آپ کو پہنچایا ہے۔ آپ کچھ دنوں پہلے مدنی مذاکرے میں مظفر بھائی فرما رہے تھے کہ میں نے اپنی جو بہو ہے نا ان کو میں نہیں جانتا، اللہ، یعنی بہو کو سسر ہے، حالانکہ شرعی جو ہے وہ معاملات ہے کہ ان کے چلیں کچھ رخصتیں ہیں، کچھ اجازتیں ہیں، ان اجازتوں کے ساتھ میں ان کا وہ والا ایک انداز نہیں جو ایک نامحرم والا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ بالکل، کیونکہ ایک کچھ چیزیں ہیں، کچھ حدیں ہیں اپنی جگہ زمانے کے حالات کی وجہ سے باقی ہیں، لیکن امیر اہل سنت فرماتے کہ پھر بھی میں احتیاط کرتا ہوں یار، جس نے اپنے نفس پہ بھروسہ کیا اس نے سب سے بڑے جھوٹے پہ بھروسہ کیا، وہ میں دیکھتا ہی نہیں، کبھی کچھ ترکیب ہوتی بھی بات کرنے کی تو وہ ٹیکسٹ کے ذریعے یا اس طرح کچھ سلام اور پیغام یا دعاؤں کا سلسلہ اس طرح ہو گیا ان کی طرف سے تو ہو گیا، ورنہ بولے میں ان کو نہیں جانتا، میں نہیں پہچانتا۔ میں سوچتا ہوں کہ یار ایسے وقت میں کہ جہاں پر حیا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں اور بے پردگی اس قدر عام ہوں، وہاں میرے شیخ کا انداز دیکھیے کہ جہاں اجازتیں اور رخصتیں موجود ہیں وہاں پر بھی اجتناب کرنا، کیونکہ گناہوں کا دروازہ وہاں موجود ہے۔ یعنی علی بھائی، ہم حیا کی بات اس زمانے میں کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہم اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں کہ ساس کا داماد کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے، بہو کا سسر کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے، وہ جناب شور تو کہیں اور گیا ہے اور سسر ہی جو ہے وہ کچھ اور بنے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور جناب وہ سسر جی کی وائف تو کہیں اور گئی ہیں، وہ بہو ہی کچھ اور بنی پڑی ہے۔ جو سمجھ رہے ہوں گے، جو سمجھنا چاہ رہے ہیں میری گفتگو کو، وہ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ بہت ساری چیزیں جو جملے میں استعمال نہیں کرتے، لیکن یہ حیا کی ساری چادریں جو ہے وہ اٹھ چکی ہے۔ ہم اس زمانے میں حیا پر بات کر رہے ہیں، تو بہرحال حیا اگر ہم میں ہوں گی تو انشاءاللہ الکریم ہم گناہوں سے بچ پائیں گے۔ اچھا، یہ بھی بڑا المیہ ہے مظفر بھائی کہ ایک تو ہے کہ جناب بندہ نہ کھل کر بولے کہ میں بے حیائی کر رہا ہوں، لیکن ہم اس زمانے میں ہیں کہ ایجوکیشن کے نام پر بے حیائی، ٹھیک ہے، اور کئی ایسے اچھے نام دے کر، فنکشن کے نام پر، خوشی کے نام پر بے حیائی کے جو ہے وہ معاملات کرنا کہ جناب ہے نا، یہ جو سارے معاملات ہیں کہ نا میں تو جناب بڑا اچھا بندہ ہوں، ارے مجھ سے اچھا تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے، تو بے حیائی کر کے ہم نے اچھا ترقی کا نام دینا کہ جناب یہ ترقی ہے۔ اگر آپ یہ بھی کہا جاتا ہے، مطلب حیا کو پروموٹ کرنا چاہیے، لیکن بے حیائی کو پروموٹ کس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے جملہ، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، اللہ معاذ اللہ، یعنی بے حیائی کر کے جہنم کی طرف بڑھنا، اس کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ جو شرم کرے گا نا تو اس کے کرم پھوٹ جائیں گے اور مطلب جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا، وہ نقصان میں چلا جائے گا۔ یہ انداز اپنا بے شرمی کا تو لیول ابھی اس حد تک پہنچ چکا ہے نا، دیکھیں ہمارے انداز میں بے شرمی ہے، ہماری گفتار میں، ہمارے کرداروں کے اندر، اور اب تو کھلا وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ بہت کچھ ظاہر ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اور اس پر کیا ہم گفتگو کریں، کیا تبصرہ کریں، کئی چیزیں دیکھ کر جو نا وہ دل روتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ فرینڈ شپ، ٹھیک ہے،
گرلز اینڈ بوائز آپس میں ان کا میل ملاپ ہونا. اچھا پھر جو ہے وہ پہلے اس طرح کی بے حیائی کا ایک سیلاب تھا کہ آپس میں ملنا, کئی سالوں تک رہنا اور سارے گناہوں کا سلسلہ, پھر آگے بڑھنا. ابھی دیکھیں ابھی اس طرح کی چیزیں بھی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ چلنے لگی ہیں کہ 3 دن کے لیے فرینڈ شپ ہے, اس کو کچھ اور نام دیا گیا, 10 دن کے لیے فرینڈ شپ ہے, مہینے کے لیے فرینڈ شپ ہے. باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ تعلق ہمارا اتنے ہی دنوں کے لیے ہے, جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا کریں گے, آگے بڑھیں گے, کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ جا رہے ہوں گے. تو یہ ساری جو ہے وہ حدیں پار ہو چکی ہیں. اچھا اس پر اب جو ہے نا باتیں تو بہت ساری ہو رہی, مزید بھی ہوں گی, لیکن اس کے روک تھام پر کوشش کس کو کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, انشاءاللہ اس پر بھی ہم آگے چل کے کلام کریں گے کہ کس کا کیا کردار ہوگا. ایک باپ غور کرے کہ میری بچی کہاں ہے, کیونکہ بچی کی فکر بہت ہوتی ہے لیکن بچی کہاں ہے معلوم ہی نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں علی بھائی, میں پہلے بھی اس بات کو بیان کر چکا ہوں کہ اس وقت میں آپ کی 9-9, 10-10 فٹ کی اونچی اونچی دیواریں آپ کے بچے کو ہرگز نہ بچا سکیں گی, جبکہ آپ کی بچی میں ایک ایسا بڑا سا موبائل ہو اور اس میں انٹرنیٹ ہو اور اس کے لیے سارے پلیٹ فارم کا دروازہ جو ہے نا وہ اوپن کر دیا گیا ہو. اس بچی کو آپ نہیں بچا سکیں گے جس کے ہاتھ میں آپ نے یہ دیا تو ہے لیکن ایک دم اوپن دیا ہے. میں یہ مشورہ نہیں دے رہا, یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جناب موبائل دیجیے ہی مت. ہاں جس کے لیے پاسبل ہو وہ یہ ایسا یوں سمجھیے کہ ایک ایسا معاملہ ہے یہ, اور سوشل میڈیا اور نیٹ اور یہ ساری ویب سائٹس کہ یہ بہت خطرہ ہے. ایک نازک سی بچی, ایک شیشی جس کو کہا گیا ہے کہ جو ناقص العقل ہے اس کو یہ ہاتھ میں دینا مطلب بہت خطرناک چیز ہے. ضرورت کے مطابق اچھے لوگ اگر جو سمجھدار ہیں وہ اس چیزوں کو سمجھتے ہیں. بلکہ میں اپنے خاندان کی اگر بات کروں نا پرسنلی, تو میں نے اپنے خاندان کے کئی گھروں کو دیکھا ہے کہ جہاں پر بچیوں کے پاس موبائل نہیں ہے. مظفر بھائی میں اپنے گھر کی بات کروں, اس وقت اگر میں اپنے گھر کی کئی اسلامی بہنوں کو اگر یوں کرنا چاہوں گا نا تو ان کے پاس موبائل نہیں ہے, نہیں دیا جاتا ہے. ایک سمجھے کہ ایک پروسیس ہے کہ بھائی اگر یہ بات کرنی ہے, ایسا کچھ کرنا ہے تو ان کے پاس موبائل ہے. ہر ایک کے پاس میں وہ سسٹم نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب یہ اس دور میں آپ ایسے بیٹھ کے بات کر رہے ہو, زندگی کیسے گزرے گی جناب, ہو ہی نہیں پائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ جناب پاسبل ہے. ذرا ٹھیک ہے کچھ ایمرجنسی ہوتی ہے, بات کرنا ضروری ہے, اس کے لیے ایک وے ہے نا. جیسے گھر میں 4-5-7 اسلامی بہنیں, ایک موبائل کافی ہے. اور موبائل پرسنل نہیں ہے کسی کا, وہ رکھا ہوا ہے, جب جس کو ضرورت ہو بات کرنے کی اس پہ کال آئے, جس کو بات کرنی ہے بات کر کے ختم کریں. سب کے پاس ہونا, پھر جناب بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہونا, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خطرناک چیز ہے. جس سے ہو سکے وہ بچیں اور اپنے بچی کو بچائیں. پھر یہ بھی دیکھیں کہ وہ کہاں پڑھنے جا رہی ہیں, کہاں پر معاملہ ہو رہا ہے, بلکہ ایڈمیشن لے رہی ہے کہاں پر. یہ باپ جو حیا کا دعوے دار ہے لیکن اپنی بچی کو ایسے اسکول میں ڈال رہا ہے کہ جہاں پر ساتھ میں لڑکی بھی پڑھ رہے ہیں. پھر اچھا تعجب کی بات یہ ہے علی بھائی, اتنی تعجب خیز یہ بات ہے کہ آج کل کا کلچر یہ ہے الامان والحفیظ کے باپ اپنی بیٹی سے شادی کے وقت, یعنی شادی کا جب معاملہ چل رہا ہوتا ہے, رشتے کا معاملہ چل رہا تو پوچھتا ہے کہ ہم تو دیکھ ہی رہے, تیری پسند میں کوئی ہے کیا, تو نے کسی کو دیکھا کہ تو کسی کو پسند کرتی ہے, یعنی یہ بھی ایک معاملہ ہے, یہ پوچھا جاتا ہے. الامان والحفیظ میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کس حد تک مطلب باتیں پہنچ چکی ہے کہ باپ اپنی بیٹی سے پوچھ رہا ہے کہ تو کسی کو اگر پرسنلی پسند کرتی ہے تو بتا, تو ہم وہیں پر جو ہے وہ رشتہ پہنچائیں. ٹھیک ہے اس کا ایک وے یوں ہو سکتا ہے, کچھ جائز صورتیں بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی کزن ہے, کسی کو دیکھا ہو یا کچھ ارادہ ہو, تو ایک الگ بات ہے. جو گناہوں سے پاک ہو کر اگر پروسیس سے گزرا ہے تو ایک مستثنیات موجود ہیں, لیکن اس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ کالج میں ہے, یونیورسٹی میں ہے, وہاں اس کی فرینڈ شپ ہے, اس کا دوست آ رہا ہے, بوائے فرینڈ آ رہا ہے, وہ اس کو کلیکٹ کر رہا ہے, وہ کار میں لے جا رہا ہے, کبھی برتھ ڈے پارٹی ہے تو کبھی جناب اور کوئی اس طرح کا فنکشن ہے. اور یہ ساری جو بے حیائی کے ایک معاملات ہو رہے ہیں اور اس سے جو تباہی آ رہی ہے وہ ہمارے سامنے کو بچانا بہت ضروری ہے اس دور کے اندر. کئی لوگوں کے لیے یہ باتیں شاید چبھتی بھی ہوں گی, لیکن الحق مرن, سچ کڑوا ہوتا ہے, اور کڑوا ہے تو بہت جلدی ظاہر ہے کہ اترنا اس کا مشکل ہوگا. یقیناً باتیں ہیں اور بہت کچھ ہیں, یقین مانی کہ کچھ چیزیں ہمیں اجازت دیتی نہیں ہے کہ ہم چینل پر بیان کریں. بہت کچھ معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اور اب تو جیسے کہتے ہیں نا کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے, اور ہم بھی ظاہر ہے دل ہی بس ہمارا دل کڑتا ہے, ہم بات ہی کر سکتے ہیں, ظاہر ہے ہمارے ہاتھ میں وہ چیزیں وہ پاور نہیں ہے کہ
اس کو روکا جائے. لیکن چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے کہ برائی کرتے دیکھو تو اس کو روکنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے, اور یہ جب تک ہوتی رہیں گی تو انشاءاللہ الرحمن دنیا میں کچھ نہ کچھ چیزیں رہیں گی, ورنہ یہ بھی ختم ہو گیا. اگر ہم نے یہ کہنا بھی چھوڑ دیا, سمجھانا بھی چھوڑ دیا, تو پھر تباہیوں کا جو سیلاب آئے گا. ابھی آپ دیکھیں نا, ہمارے علماء سمجھا رہے ہیں, مبلغین سمجھا رہے ہیں, دنیا بھر کے اندر اصلاح کی کوشش ہو رہی ہے, حیا کی طرف لایا جا رہا ہے گناہوں سے, اور اس طرح جو عورتوں مردوں کا جو میل جول ہے اس سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اتنی زیادہ کوششیں, اتنے اجتماعات, اتنے بیانات ہو رہے ہیں, جمعہ کے اندر تقریر ہو رہی ہیں, چینلز پر ہم گفتگو کر رہے ہیں, پھر بھی اتنی بے حیائی بڑھ رہی ہے. سوچی تو صحیح, اگر یہ سب چھوڑ دیا جائے, لوگ کہتے ہیں کیوں کرتے ہو, کوئی سنتا تو ہے ہی نہیں تمہاری, کوئی لوگ بچتے تو ہی نہیں, اگر یہ بھی چھوڑ دیا جائے نا, جو کچھ بچنے والے نا وہ بھی سب ہٹ جائیں گے. پھر جو تباہی آئے گی اور جو ایک گندگی پھیلے گی جو چوراہے پر, پھر وہ سمجھیے کہ اس قدر ہوگی کہ پھر ہم گویا اپنے ہاتھوں عذاب کو دعوت دے رہے ہوں گے. اللہ کا خوف کیجیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں سننے والوں کے اندر تعداد زیادہ تر وہی ہوتی ہے کہ جو ماشاءاللہ دینی ماحول ذہن رکھتے ہیں, کیونکہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جن گناہوں کے اندر ملوث ہیں, عام طور پر وہ چیزیں سننے کے لیے آتے نہیں ہیں, بس وہ دنیا کے اندر مست ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ FGN چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ عام کریں. مقصد یہی کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھ لیں. آپ ماشاءاللہ, ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اس دور کے اندر یہ چیزیں بہت مشکل ہے. آپ دیکھیں ہمارے چینل کو, ہمارے چینل پر اللہ کے کرم سے حیا کا یہ عالم ہے کہ آپ نے ابھی تک تقریباً 2 سال ہمارے چینل کو ہو چکے ہیں, اللہ کا فضل و کرم ہے, آج تک کوئی عورت ہم نے نہیں دکھائی. ٹھیک ہے, عورت تو عورت ہے, اس کی آواز کو ہم شامل نہیں کرتے. ہم اپنے شروع کے اندر ہی آپ کو معلوم ہوگا, عرض کیا تھا کہ اسلامی بہنیں جو اپنی وائس نہ بھیجیں, ہاں وہ اب چاہے تو ہمیں ٹیکسٹ بھیج سکتی ہیں, جو ہمارے وہ بھی جو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے جیسے آپ کمنٹ کریں, اور اسلامی بہنیں بھیجتی ہیں ماشاءاللہ, ہم شامل کرتے ہیں ان کے کمنٹس کو بھی, ان کی چیزوں کو بھی. یا گھر کے اندر بچیاں ہیں چھوٹی, یہ چھوٹے بچے, اب ان کی وائس آپ بھیج سکتی ہیں. یہ ہماری احتیاط. تو حیا کرنے والا کر سکتا ہے اس دور کے اندر بھی. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر اس طرح کے ایڈز ہم چینل پر نہیں دیتے جس کے اندر جو نا وہ میوزک ہو جناب والا, اس کے اندر بے پردہ عورتیں ہوں. تو کرنے والا کر سکتا ہے. چینل کی دنیا کے اندر بھی یوٹیوب پر آپ کہتے ہیں کہ یوٹیوب پر صرف گناہ ہی گناہ ہے, الحمدللہ آپ ہمارے چینل دیکھ لیں, یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں. آپ جناب والا کیبل پر بہت سارے ہزاروں چینل دنیا بھر کے اندر آ رہے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ بے حیائی اور بے پردگی کا جو عالم ہے بیان سے باہر ہے. اللہ کے فضل و کرم سے دینی چینل بھی ہے ہمارا. تو یوں بچنے والا اگر ذہن ہو, بچنے والا اور بچانے والا ذہن ہو, تو بندہ بچ بھی سکتا ہے اور بچا بھی سکتا ہے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے یہ خصلت, یہ عادت. تو اپنی گفتار کے اندر بھی, اپنے کردار کے اندر بھی حیا کو شامل کرے. اچھا, ایک بڑی پرابلم جو ہے نا وہ مظفر بھائی اور ندیم بھائی یہ بھی ہے کہ یہ تو چلے ایک چیز ہوئی, ہماری گفتار کے اندر بھی جو نا بے حیائی اس قدر ہو چکی ہے کئی جگہ. اب تو یعنی یہ ہوتا ہے نا, شادی ہوتی ہے نا کسی کی, تو شادی کے بعد باقاعدہ جو نا وہ دوست اگلے دن دوست سے پوچھتے ہیں سب ٹھیک تھا رات میں, استغفر اللہ معاذ اللہ, وہ سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے. یہ اچھا سہیلی کو, یعنی یہ چیزیں اللہ کی پناہ ہے ہماری گفتار کے اندر. مظفر بھائی میں چاہوں گا شادیوں پر بھی کافی کلام کریں گے انشاءاللہ. جی, جو وہاں پر بے حیائی کے نظارے ہیں, آپ دیکھیں کہ بڑا دل جلتا ہے علی بھائی. بلکہ میں سمجھتا ہوں شاید میرے ٹیم کے اس ٹائم پہ ساتھ میں ہوں گے. ہم لوگ ایک ریکارڈنگ کے لیے گئے تھے. اللہ کا فضل ہے کہ یہ امیر سنت کی دی ہوئی سوچ ہے کہ جہاں پر موقع ملتا ہے نیکی کی دعوت دیتے ہیں. تو یعنی گاڑی میں ہم لوگ جب ریٹرن آ رہے تھے نا, پرسنل ہی گاڑی تھی, اب ایک بندہ ساتھ میں ہوتا ہے ڈرائیور کے, وہ دونوں بات کر رہے ہیں نا, تو دونوں یعنی جو پیچھے بیٹھے رہنے والا بندہ ہے نا, وہ گالی کے علاوہ بات ہی نہیں کر رہا, وہ ہر بات پہ گالی بولے. اب کتنا برداشت تو ہونا. آخر میں نام پوچھنے کے بعد پھر جو ہے وہ میں نے ان کو بولا ہی کہ یار آپ باتیں بڑی اچھی کرتے ہو, لیکن یار یہ گالیاں اگر مائنس کر دو نا تو کیا چلا جائے گا. شاید سمیر بھائی ہمارے ساتھ میں اس وقت جو کیمرہ مین ہے, میں انہیں دیکھ رہا ہوں, یہ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو یہ بھی ساتھ میں تھے اس وقت, اور بھی اس طرح بھی شاید ساتھ میں رہے ہوں گے. اس کے بعد تھوڑا کنٹرول تو ہوا, لیکن آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں ان کا اسٹارٹ ہی گالی سے ہے. تو یہ گالی اپنی گفتگو میں شامل ہونا بھی جو ہے یہ بے حیائی ہی ہے. آپ صرف ہمارے یہاں پر جو حیا کہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بندہ اپنے تن کو ڈھانپ لے, عورت کے لیے بالکل کہا جاتا ہے کہ بس یہ اپنے آپ کو لپیٹ لے تو یہ حیا ہے. حیا صرف یہی نہیں ہے, اپنی گفتار میں آپ جو ہے ایسے لفظوں کا استعمال نہ کیجئے کہ جو گناہوں بھرے ہیں. بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا کہ جھوٹ بولنا بھی بے حیائی ہے, بالکل غیبت کرنا بھی بے حیائی ہے, کسی کے عیب بیان کرنا بھی بے حیائی ہے. اس تفصیلات میں جائیں گے تو بہت کچھ ہے. حیادار کتنے رہ جائیں گے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ پھر حیادار کون, یعنی یہ بھی سمجھے کہ اس وقت میں ایسا ٹیگ ہے, ایسا وصف ہے کہ جو
یعنی خوش نصیب ہے خوش نصیب، کہ واہ، جس کو کیا بات۔ حیادار کہا جائے. اور قیامت کے دن اللہ کرے کہ وہ لوگ کیسے ممتاز ہوں گے کہ جن کو کہا جائے گا کہ یہ حیادار اللہ کی رحمت کے قریب آ جا. اللہ کی رحمت یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بڑھے ہی نہیں. اللہ. ایسے لوگ سبحان اللہ. اچھا ایسے ایسے افراد ہوئے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا تقویٰ کہ آپ کو کسی نے تنہائی میں بھی کبھی نہ ننگے سر نہیں دیکھا, پیر پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کی جو خدمت میں رہتے تھے, دن رات تعلیم و تدریس, دن رات, اور پھر رات کا وقت آئے آرام کا تو اس میں بھی نفل نمازیں پڑھنا, سادہ لباس پہن کر, خوشبو لگا کر, ساری رات عبادت, سارا دن علم دین سکھانا. اب جب تنہائی کا وقت تو آدمی ریلیکس ہو, بعض اوقات گرمی لگ رہی ہے, جو بھی انداز ہے, آدمی تنہائی میں تو ریلیکس جو ہے کرتا ہے, لیکن جو تنہائی میں بھی لوگ ساتھ میں ہوتے تھے تو کسی نے آپ کو پیر پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا, ننگے سر نہیں دیکھا. آپ سے کسی نے عرض کیا کہ حضور تنہائی میں تو سر جو ہے اگر آپ جو ہے سر سے اتار دے, سر کھول دے, پیر پھیلا لے, کیا حرج ہے؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے نہ لوگوں کی حیا کروں اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے حیا نہ کروں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار بیت المقدس میں آپ آرام فرما تھے اور آرام کرے تھے مسجد کے اندر, لیٹے ہوئے تھے تو پیر آپ نے پھیلائے. اچھا جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں نا, ان کو چھوٹی سی بات پر جو ہے نا وہ تنبیہ کر دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کا جو مقام ہے اور جو ہے بلند ہو کہ بھائی یہ چیز آپ کے مقام کے شایان شان نہیں ہے. تو آپ کو آواز آتی ہے غیب سے کہ اے ابراہیم, کیا بادشاہوں کے حضور یوں ہی بیٹھتے ہیں؟ یعنی مسجد میں ایک عام آدمی ہے, اس کے لیے تو ایک الگ وہ ہے, لیکن یہ اتنے خاص بندے ہیں کہ پیر پھیلائے تو ان کو تنبیہ کی گئی کہ کیا مسجد جو اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا دربار ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں اگر اور اللہ کے گھر میں کوئی آئے تو وہاں پیر پھیلائے گا؟ تو آپ نے پیر ایسے سمیٹے کہ ساری زندگی آپ نے پیر نہیں پھیلائے. کیا بات. یہ انداز ہوتا تھا حیا کا ایسا ہاں تنہائی میں. یعنی آج ہماری جو جلوت ہوتی ہے, آج ہمارا جو انداز محفلوں کا ہے, محفلوں میں بھی بے حیائی. اچھا آج استاد پڑھا رہا ہو, پیچھے اسٹوڈنٹ بیٹھ کر آپس میں کمنٹ کر رہے ہیں استاد کے بارے میں, وہاں الٹی سیدھی باتیں کرنا, گندی باتیں کرنا. پھر جو ہے دوست آپس میں بیٹھے ہیں, یعنی گزرنے والا کوئی بازو سے گزرے نا, لوگوں کو آج یہ خیال نہیں کہ یار ہماری باتیں اگر کسی کے کان میں پڑ جائیں گی نا, گالی گلوچ کی باتیں ہیں, بری باتیں ہیں, کسی کا مذاق ہے, تو ہماری عزت چلی جائے گی. آج وہ خیال نہیں ہے. بزرگوں کو جو ہے محفلوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی خلوت کا بھی خیال تھا. لوگوں کا تو اب یہ معاملہ ہے نا کہ سمجھ اس کو, مطلب مسئلہ یہ ہے نا کہ بندہ برائی سمجھے تو بچے نا. مظفر بھائی, ہم مسئلہ یہ کہ برائی سمجھا ہی نہیں جا رہا نا وہ, اور مزہ حاصل کرنے کے لیے بس. اچھا پہلے کیا تھا, پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ساتھ میں کوئی عالم ہے, داڑھی والا, ٹوپی والا نا, تو بندہ بولنے سے بچتا تھا. ابھی آپ نے جو بات کی, ظاہر مسلمان تھا وہ, اور وہ چونکہ ظاہر آپ کا لباس اسلامی لباس ہے, ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی ہے, سر پہ امامہ ہے, یہ سب دیکھ کر بھی وہ, میرے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہوا کہ مطلب ہم جاتے ہیں اور سامنے جو ڈرائیور ساتھ میں ہمارے جو جا رہا ہے گاڑی لے کر کے, یا ویسے ہی ہم کسی جگہ سے گزر رہے ہیں, کہیں لفٹ میں ہیں, کسی جگہ کسی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ ساتھ میں کھڑا ہے, کسی سے بات کر رہا ہے, فون پہ چل رہا ہے, تو وہ گالیاں پر گالیاں, جسے کہتے ہیں تقیہ کلام, یعنی اسٹارٹ کرنا ہے گالیوں سے, اینڈ کرنا ہے. اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ بندہ گالی دیتا غصے کے اندر نا, جب غصے کے عالم میں, اور اب یہ کہ غصے میں ہے, خوشی میں ہے, اور وہ گالیاں دے رہا ہے. ایسے بھی یعنی نارمل میں چل رہا ہے. اچھا کچھ لوگ اب بھی ہیں ماشاءاللہ کی جو مذہبی لوگوں کو دیکھ کر کے یوں ماشاءاللہ احتیاط کر لیتے ہیں, یوں بولے یار نظر آتا ہے ایسے کہ بعض کوئی اسموکنگ کر رہا ہے, سگریٹ وغیرہ پی رہا ہے, اور کوئی آتے ہوئے دکھے امام صاحب, عالم صاحب, کوئی مبلغ, تو وہ یہ چیزیں میں نے مطلب کم ہوتی جا رہی ہے, ضرور کہا جائے گا, لیکن یہ ختم ہو رہی ہے. لیکن یہیں پر علی بھائی وہی ہے کہ باتیں بہت ساری ہوئی, آخر میں یہی کی جیسے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے کہ سمجھانے کا ایک سلسلہ ہم نے سمجھا. مجھے یاد ہے ہمارے کیمرہ میں ناصر بھائی اور نیاز بھائی, اس وقت دونوں یہاں نہیں ہیں, یہ ہمارے ساتھ میں وہ ساگ برا کے اس ٹور میں تھے. اور بھی اسرائیل میں ماشاءاللہ ہمارے چاند بھائی بھی ایک ہوتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ تھے, اور بھی ٹیم کے اسرائیل بھائی ہوں گے. تو ماشاءاللہ یہ وہاں پر جو سمجھانے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ نیکی کی دعوت دینا. تو نیکی کی دعوت جو ہے وہ الحمدللہ بہت فائدہ دیتی ہے. تو اب جہاں جہاں موقع ملے, جس کے پاس جتنی طاقت قوت, باپ کے پاس یہ طاقت اور قوت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بے حیائی سے روک سکتا ہے. جب وہ کئی ساری چیزوں سے روک سکتا ہے تو بے حیائی سے کیوں نہیں روک سکتا؟ اس کو چاہیے کہ وہ بے حیائی سے روکنے کی کوشش کرے. اچھا پھر جو ٹیچر ہے اگر وہ طاقت رکھتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ پر تو وہ ان کو روکیں. جو جس کیفیت کا مالک ہیں, جو جس منصب پر ہیں,
جیسے آپ گاؤں میں دیکھیں تو وہاں پر جناب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پنچایتی لوگ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یعنی آپ سرپنچ جن کو کہا جاتا ہے وہ لوگ ہیں، شہروں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور قاضی صاحب ہیں، ائمہ حضرات ہیں. تو اس طرح کی بھی کبھی کبھی بات سننے کو ملتی ہے کہ یار اب سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. آپ سمجھائیے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ سمجھاتے ہیں کتنا فائدہ ہوتا ہے، بے حیائی تو بڑھی رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ اپنا کام جو بے حیائی کا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن آپ سمجھانا بند بھی تو نہ کیجیے نا. بالکل صحیح. آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں غالباً 900 سال آپ نے سمجھایا، لیکن چند لوگ ایمان لائے. تو کیا آپ نے ایسا تھا کہ 2-3 سال جو ہے وہ دعوت دی اور ختم کر دیا؟ 900 سال تک آپ دعوت دیتے رہیں. تو ہمارا کام ہے خیر کی دعوت دینا. اور ایسا نہیں ہے، آپ رزلٹ دیکھیں نا. دعوت اسلامی انڈیا ایک چھوٹے سے کسی شہر ایک محلے سے چلی، آج الحمدللہ پوری دنیا بھر میں، آپ انڈیا کی میں بات کروں، اللہ کے فضل سے دعوت اسلامی انڈیا میں ترقی کی جا رہی ہے. کورسز کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہے، نیک اعمال فل کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہے، FGN دیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ فرشتوں کی مخلوق تو نہیں ہے، یعنی فرشتے تو نہیں ہے کہ وہ آئے ہیں اور جناب ان کی وجہ سے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ہمارے رہنے والے لوگ ہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور سمجھ رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ الحمدللہ. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں، ناظرین ماشاءاللہ سوالات بھیجتے ہیں تو یقیناً وہ جواب کے ہی منتظر ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ وقت مختصر ہے تو اگر آپ حضرات مختصر اگر اس کا جواب دیں گے تو ہم مزید چیزیں شامل کریں گے. جی سوالات ذرا شامل کیجیے گا. السلام علیکم، میں امجد ممبئی سے. میرا آپ سے سوال ہے، مذہب اسلام حیا پر اتنا زور کیوں دیتا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. مزید ایک سوال اور دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رفیقان ادیری ممبئی سے. میرا آپ سے سوال ہے، آج کل اچھے باتھ روم میں چاروں طرف مرر لگا ہوتا ہے، ایسے میں غسل کیسے کیا جائے؟ رہنمائی چاہتا ہوں. بہت اہم سوال کیا ہے آپ نے ضرورت کی، یعنی اس وقت کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے. اچھا پہلا سوال جو تھا نا، دین اسلام اتنی کیوں زور دیتا ہے اس پر، میرا خیال ہے اگر شروع سے اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو الحمدللہ ہم نے بہت تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے اور اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ دین اسلام کے جو نظریات ہیں، دین اسلام جو ہے وہ الحمدللہ قیامت تک کا دین ہے، اور اس نے آگے تک کے معاملات کو دیکھتے ہمارے آقا علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کو بیان فرما دیا اپنے زمانے میں ہی. دوسری بات ایسا ہی ہے، مظفر بھائی آپ بھی شاید جانتے ہوں گے، ندیم بھائی آپ بھی جانتے ہوں گے، ابھی کئی جگہ جب ہمارا بھی ظاہر ہے کہیں جانا ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ مرر باقاعدہ لگے ہوتے ہیں، اور پورے باتھ روم کے اندر دیواروں پر جو ہے وہ اس طرح لگے ہوتے ہیں آئینے، ان کے اندر بندہ پورا دکھ بھی رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا حیا کے کس حد تک کیا کہیں گے اس پر آپ مظفر بھائی؟ تنہائی میں اگر غسل خانہ ہے اور اس طرح سے پیک ہے کہ کسی اور کی نظر نہ پڑ رہی ہو تو اس میں اجازت تو ہے کہ بندہ جو ہے غسل کرتے وقت کپڑے وغیرہ اتار کر بھی غسل کر سکتا ہے. لیکن جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہوا کہ آپ تنہائی کے عالم میں بھی جو ہے نا حیا فرماتے تھے، اور تہبند وغیرہ جو ہے پہن کر اور سکڑ کر سمٹ کر جو ہے آپ غسل وغیرہ فرماتے تھے. تو اس طرح سے جہاں تک ہو سکے بندہ جو ہے نا اپنی نظروں کو، بلکہ استنجا کے لیے بھی کوئی اگر وہاں بیٹھا ہے، واش روم میں بھی بیٹھا ہے تو اس کو بھی یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ وہ نجاست وغیرہ جو نکل رہی ہے اس کو بھی نہ دیکھے اور شرمگاہ کی طرف بھی نظر نہ کرے. تو اپنے آپ کو بچانا جو ہے، اب یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے وہ بے حیائی نہیں ہے کہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے. آج خطرناک تو بات وہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا پوشیدہ کیمرے لگے ہوتے ہیں کہیں کہیں واش روم میں یا باتھ روم میں، اور اس کے ذریعے سے دوسرے جو ہے ایسے کانڈ ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بچاؤ اگر خالی جو ہے اگر یہ ہے آئینے ہیں تو ان کی طرف آپ نظر نہ کریں. صحیح ہے، بلکہ میرے خیال سے تو مناسب نہیں لگتا ہے کہ بندہ اس طرح ایک حیا کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے، بندے کو جو نا وہ اس طرح آئینہ جہاں پر نہیں لگانا ہے وہاں نہیں لگانا چاہیے، مناسب ہی ہے. یعنی کیا بنتا جا رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. یعنی اخبار پڑھے جا رہے ہیں، وہاں لیپ ٹاپ رکھے جا رہے ہیں، نیوز پیپر پڑھے جا رہے ہیں،
موبائل پر بندہ لگا ہوا ہے. بھیا جہاں جو کام کرنا ہے وہ کر کے فری ہو جائیے. صحیح ہے. کیا ہے آپ جو ہے وہ بات یعنی واش روم میں آپ وہ کرنے کے جو آپ بیڈ روم میں کرنے والے کام اگر واش روم میں کرو گے تو بیڈ روم کہاں جائے گا؟ صحیح. بیڈ روم آپ نے بنایا ہے, گھرچہ کیا ہے, تو وہاں کے کام وہاں کیجیے, یہاں کے کام یہاں کیجیے, بندہ فارغ ہو جائے اور چلا جائے. صحیح. اللہ نظر رحمت فرمائے, اللہ پاک کرم فرمائے. تو بہت کچھ ہے. خیر انہوں نے جو کہا ہے یہ مطلب ان کا اختیار ہی نہیں کہ کسی جگہ جاتے ہیں, کہیں ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں, اگر وہاں ایسے آئینے خود سے تو ظاہر زیادہ خود اپنے باتھ روم میں اتنے آئینے وغیرہ لگانے کا وہ نہیں ہوگا, لیکن اگر کہیں ایسی جگہ بھی جائیں تو پھر وہ اپنے طور پر اپنے طور پر جو ہے نا احتیاط کرے صحیح, اور نظر اس پر نہ جائے. وقت کا ضیاع بھی ہو جائے. جتنا آپ چیزوں کو اس طرح کریں گے, ایک تو بلا وجہ جیسے مظفر بھائی نے فرمایا اپنے جسم کو یوں دیکھنا, ٹھیک ہے, اس میں بہت زیادہ یوں نہیں لیکن جتنا احتیاط کرے, لیکن خواہ خواہ پھر اس طرح کی چیزیں لگتی ہیں نا تو بندے کا ٹائم زیادہ جاتا ہے. اور مررز جہاں پر زیادہ ہے, آپ دیکھیے تیار ہونے میں اگر آپ کے ساتھ میں آئینہ نہیں ہے نا تو آپ تھوڑا جلدی تیار ہو جائیں گے. آئینہ ہونے کی صورت میں آپ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہوں گے تو یوں ٹائم بھی زیادہ لگے گا. اور آپ بزرگوں کے اگر نظریے سے دیکھیں تو بہت زیادہ ان چیزوں میں ایک مرد کو تو توجہ نہیں دینی چاہیے, عورت کا اپنا ایک معاملہ ہے, لیکن بہرحال وقت کا ضیاع جہاں 5-10 منٹ کا کام ہے وہاں 1-1 گھنٹہ لگ جائے گا. بعض ایسی جگہ جو شاپنگ مال اور ایسے ہوتے ہیں جہاں چینجنگ روم ہوتا ہے, جہاں لباس کو لوگ پہن کر ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, وہاں بھی کئی آئینے وغیرہ لگے ہوتے ہیں. تو احتیاط کی ہر جگہ ضرورت ہے, اگر ایسی کوئی جگہ ہو بھی تو احتیاط بہت زیادہ کریں. صحیح. اللہ پاک ہمارے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری سوال ہمیں دیجیے گا. جی السلام علیکم, میں آفتاب ممبئی سے. میرا سوال ہے, شرم و حیا کیا صرف فیمیلز کے لیے ہوتی ہے؟ پلیز. فیمیلز کے لیے ہوتی ہے, یقیناً ایسا نہیں ہے. اس پہ بھی ہم نے ماشاءاللہ بہت گفتگو کی ہے. اور یہ جب بھی شاید یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہوا کہ زیادہ تر لوگ بولتے ہی ہیں کہ جو ہے نا وہ عورتوں کو شرم کرنی چاہیے, عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. یاد رکھیے پردہ عورتوں کے لیے ہے تو مردوں کے لیے بھی ہے. مرد بھی یاد رکھیے گا اپنے پورا جسم جو ہے نا نہیں کھول سکتا ہے, ٹھیک ہے. عورتوں کو ہم جو بیان کرتے ہیں چونکہ عورت ایک عورت ہے, اس کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے وہ اپنی جگہ پر, لیکن مرد کے لیے بھی ہے. یاد رکھیے گا مرد بھی اپنے جسم کے بعض اعضاء ایسے ہیں جن کو نہیں کھول سکتا ہے. ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک, گھٹنوں سمیت جو ہے نا یہ جو ستر عورت اسے کہا جاتا ہے, یہ چھپانا مرد کے لیے بھی فرض ہے, ضروری ہے. اب جو فٹ بال کھیل رہا ہے, جو آج جم وغیرہ میں جا رہا ہے, اور بعض لوگ بلکہ لوگ گھومنے پھرنے بھی نکلتے ہیں کہ بھائی ہم ٹور پر جا رہے ہیں تو شارٹس پہن کر کے گھٹنے دکھ رہے ہیں, رانیں دکھ رہی ہیں اس انداز سے, یا آج جینس اور کچھ کپڑے ٹی شرٹ جو اتنے چھوٹے پہنے جاتے ہیں کہ وہ اگر مسجد میں بھی آ جائے نا تو وہ اگر رکوع میں جا رہے ہیں تو پیچھے کا حصہ دکھ رہا ہوتا ہے, دوسروں کی نظر جو پڑ رہی ہوتی ہے. تو ان چیزوں سے بندہ بچے. اچھا قرآن پاک میں مردوں کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے, اے ایمان والو اپنی نظروں کو کچھ نیچی رکھو, کہ یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ ایسے واقعات ہیں کہ مردوں کے حیا کی وجہ سے جو نا لوگوں کو فتوحات نصیب ہوئی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک ایسے شہر کا معرکہ تھا, تو وہاں ان لوگوں نے دیکھا کہ پوزیشن ایسی ہے کہ بھائی مسلمانوں کو تو فتح ہو جائے گی, تو انہوں نے ایک دوسرا حربہ اپنایا. انہوں نے کہا کہ یہ ہم دروازہ کھولیں گے شہر کا اور سارے لوگ آپ کے سارے لوگ گزر جائیں, اور جب سارے لوگ گزر جائیں گے تو ہم قلعے کی چابی جو آپ کے حوالے کر دیں گے. اور انہوں نے انداز یہ اپنایا کہ اپنے شہر کی حسین و جمیل عورتوں کو بہت ہی عجیب و غریب لباس میں جو ہے نا وہ بازاروں میں کھڑا کر دیا. اب جو مسلمانوں کے امیر تھے انہوں نے وہ سمجھ لیا کہ ان کی کیا چال ہے, ان کا کیا انداز ہے, تو آپ نے بس یہ آیت قرآن پاک کی ایمان والوں کو جو نظریں نیچی رکھنے کا حکم ہے وہ پڑھنے کا آپ نے کیا, اور وہ پڑھتے ہوئے سارے لوگوں نے ایسا عمل کیا, سب کی نظریں نیچے, کسی نے نظر اٹھا کے کسی عورت کی طرف نہیں دیکھا, اور سارے کے سارے لوگ گزر گئے, اور الحمدللہ نظریں نیچی کرنے اور مردوں کی شرم و حیا کی وجہ سے. اور آج عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو کیوں کہا جاتا ہے, اکبر الہ آبادی نے بھی کہا ہے کہ بے پردہ نظر آئی مجھے چند بیبیاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. تو مرد جو ہے نا وہ آج جو بے پردہ رکھ رہا ہے وہ اپنی بیوی کو بے پردہ لے کر بائک پر بٹھا کر جو لے جا رہا ہے یا اکیلے جانے کی اجازت دے رہا ہے, تو اس مرد کی بھی غلطی ہے. اور مرد کو بھی دوسروں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے, غیر محرموں کو, اور اپنے گھر کی عورتوں کو دوسروں کو دیکھنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے. دونوں انداز سے اس کو کام کرنا چاہیے. لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ مرد بھی جو ہے وہ چھوٹ دے کر رکھا ہے,
اور پھر یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا ساری پابندیاں عورتوں کے لیے؟ تو دونوں کے کو لیے اس کو مطلب اس کو اگرچہ مرد کے اس پردے کو عرفاً پردہ نہیں کہا جاتا، جیسے جس طرح بیان کرتے ہیں کہ بھئی عورت پردہ کریں، تو اسی صف میں مرد کو یوں کھڑا نہیں کیا جاتا، لیکن یہ کہ ایک اس معنی میں کہ اپنے جسم کا یہ حصہ چھپا کر رکھیں، یہ تو فرض ہی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جیسے عورت کے لیے اور بھی جو معاملات ہیں، جیسے فی زمانہ حالات اور معاملات ایسے ہیں، یہ چہرے کی جو ٹکلی ہے یہ ستر عورت میں داخل نہیں ہے، ہاتھ کی ہتھیلی وغیرہ ہے، تو لیکن ابھی جو ہے وہ زمانہ ایسا ہے کہ اس کو بھی ڈھانکنے کا، بہرحال چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ بلکہ ندیم بھائی جو آج یہ لوگ جو اپنے گھروں میں دوسروں کو، اپنے امپلائیز کو آنے دیتے ہیں، نوکروں کو آنے دیتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ، پھر ایسے واقعات ہے کہ یعنی مطلب گھر کی مسلمان گھر کی بچیاں جو ہے آج وہ غیروں کے ساتھ جو ہے وہ گھر سے چلی گئی، دیگر ایسے معاملات، بعض اوقات ایمان کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ آج کون سے راستے پر چل پڑی۔ اچھا یہ روایت بھی ہے کہ ایک عورت جو ہے نا قیامت کے دن 4 مردوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ جب اس کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا تو کہے گی ایک عورت، وہ سب سے پہلے اپنے باپ کے بارے میں کہے گی، اے مالک و مولا، دنیا میں میرا باپ تھا، اس نے مجھے پردے کی تعلیم نہیں دی، نماز کی تعلیم نہیں دی، علم دین نہیں سکھایا۔ پھر شوہر کی طرف کہے گی یہ میرا شوہر تھا، بھائی کی طرف رک کر کے کہے گی یہ میرا بھائی تھا، پھر اپنے بیٹے کی طرف رک کر کے کہے گی یہ میرا بیٹا تھا۔ اور ان چاروں نے چونکہ اپنی قدرت کے، اپنی طاقت کے مطابق جو ہے اس کو نہیں روکا، اس کو دین اسلام کے احکامات نہیں سکھائے، اس کو گناہ سے باز رکھنے کی اور اس کو پردے میں رکھنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی، تو اس کے جہنم میں جانے کے ساتھ ساتھ ان چاروں کے لیے بھی جہنم کا حکم سنایا جائے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ایسا ہے، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی یقیناً ان چیزوں کا حیا کا خیال رکھیں، عورتوں بھی رکھیں۔ ہمارے ایک میسج آیا ماشاءاللہ مجاہد اشرفی، السلام علیکم وعلیکم السلام، کہتے ہیں علی بھائی آج پروگرام کا ٹاپک بہت اچھا لیا ہے، اللہ ساری ماں بہنوں کو نیک توفیق دے۔ علی بھائی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی ماں ایسی ابھی ہیں کہ بیٹیوں کی محبت میں بیٹیوں کی غلطی نہیں دیکھتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ بالکل صحیح بات بتا رہے ہیں، آج دل خوش ہو گیا اصل بہنوں کی ٹاپک کو لینے اور دین کی معلومات دینے کی۔ تو یہ بہنوں کے لیے بھی ہے، بھائیوں کے لیے بھی، سب کے لیے ہے۔ ہم نے جو بات کی ہے حیا کا تعلق ہر ایک سے ہے، اللہ پاک سب کو حیا عطا فرمائے۔ اور بھی فرمائش ہمارے پاس ہے لیکن چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، اگر چلا سکتے ہیں تو اس کو چلا دیجئے۔ جی احمد آباد گجرات سے بول رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا، یہ نعت سنا دیجیے۔ آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ ماشاءاللہ، نعت خواہ کی بھی کسوٹی ہوتی ہے نا، زبردست۔ السلام علیکم، میرا نام امیرا، میرے کو بھی سنا دو۔ کیا سنا دو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد شعیب رضا علی بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ندیم بھائی آپ کیسے ہیں؟ الطاف بھائی اور مظفر بھائی آپ کیسے ہیں؟ سب کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ والا کلام سنوا دیں، پیش حق مصطفیٰ صاحب کا سناتی جائیں گے۔ اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال السلام فرمائے۔ علیکم، مجھے نعت شریف سنا دیجیے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ساری فرمائش آ گئی بھائی، بچیوں کی بھی ماشاءاللہ، بچوں کی بھی، بڑوں کے بھی، اللہ سب کو برکت نصیب فرمائے۔ آپ کی محبتوں کو شکریہ، ماشاءاللہ پروگرام دیکھتے بھی ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور کمنٹس بھی کرتے ہیں، سوالات بھی بھیجتے ہیں اور وائس بھی بھیجتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا سمجھیے کہ دامن بہت تنگ ہے، ہم سب چیزوں کو شامل نہیں کر پاتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو ہم مزید بھی شامل کریں گے۔ یہ سمجھیے کہ دل جوئی کے لیے میں نے آپ کی یہ وائس شامل کر لی، ورنہ چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ سب کلام شامل کر سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، سب کو برکت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بھی پروگرام ہوگا، کل بھی آپ فرمائش کیجیے گا، کل بھی آپ کی فرمائشوں کو انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ ایک ایک شعر میرا خیال ہے جب اگر لے گئے ہیں چلیں لے لیجیے انشاءاللہ، ایک ایک شعر لے لیجیے۔ میں چھپ کھڑا ہوا دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، میں سو جاؤں
یا مصطفیٰ کہتے کہتے کولے آنکھ سلے ادا کہتے کہتے پیشی حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے, دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے. کل بھی انشاءاللہ امید ہے پروگرام ہمارا ہوگا, آپ دیکھیے برکتیں حاصل کیجیے گا. آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. آقا لے لو سلام ہمارا صبا تو مدینے جا کے صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را آقا لے لو سلام اب ہمارا چاند کے ٹکڑے کیے پیڑوں نے سجدے کیے سورج پلٹ آ گیا یہ معجزے آپ کے امتی بھی ہے تمہارے امتی بھی ہے تمہارے خدا بھی ہے تمہارا آقا لے لو سلام اب ہمارا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں ہم سب کو نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں, بیمار ہیں, تنگ دست ہیں, بے روزگار ہیں, یا اللہ سب کی مدد, سب کا بھلا, سب کی خیر فرما. اے اللہ حیا کی دولت ہم سب کو نصیب فرما, شرم و حیا کا پیکر بنا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ, لب پہ ہو